کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، جی ہاں، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. ہاں، ان کو کہہ رہے ہیں آپ کی ان کی مانیں گے، آپ بتائیں، جواب دیں اس کا. ایک منٹ جواب دے رہے ہیں. اس میں لکھا ہے عزت بعد ذلت، ہوں یعنی عزت کے بعد ذلت. ہوں یہ بتائیے اگر کوئی مومن ہو ہاں اور اپنی کرتوت کی بنیاد پر یا کچھ ایسا فعل کر جائے جس سے وہ خارج اسلام ہو جائے تو پھر اس پہ ذلت نہیں آپ بھیجیں گے؟ استغفر اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاری اسلام ہے. مولانا منظور القادری صاحب اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں. اللہ کے نبی السلام سے کب نکلے؟ اسی لیے آپ وہاں پہ جھگڑا کر رہے دیوبندی کے ساتھ نکاح پڑھانے کے لیے، تاکہ لوگوں کو گمراہ کرو آپ. استغفر اللہ. مولانا اتنے بڑے عالم بنتے ہیں آپ. مولانا منظور العظم قادری صاحب بول رہے ہیں. ہاں 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 خیریت سے حضرت؟ ہاں خیریت سے ہیں. بتائیے. حضرت وہ دیوبندی کا نمبر ہے کیا، دیوبندی مولوی کا؟ نہیں اس سے کبھی کوئی سابقہ ہی نہیں تھا، بس وہ بارات میں ملاقات ہوئی تھی. نمبر نہیں. نمبر نہیں ہے؟ نمبر مل سکتا ہے کیا؟ نمبر اصل بات کیسے ملے گا؟ وہ دیوریا ضلع میں بارات گیا تھا، وہاں ملاقات ہوئی، پھر رات میں نکاح کے بعد چلا آیا. نکاح پڑھانے کے بعد تو اس سے پھر دوبارہ وہ دکھا نہیں اچھا. اور وہاں سے بھگ گیا، تو پھر نمبر کیسے ملے گا؟ پہلے سے کوئی جان پہچان تھی نہیں. بس وہی جب ملاقات ہوئی اتنے دیر کی ویڈیو بنی ہے، کچھ شروع کی اور کچھ آخر کی ویڈیو نہیں بنایا سب. لاسٹ میں جب بھگا تب نہیں بنایا تھا، اور شروع میں جب بات شروع ہوئی تب نہیں بنایا. وہ بیچ کی ویڈیو وہی سب یوٹیوب پہ ہے. حضرت ہمارے یہاں بھی حضرت وہ اکثر جو ہے وہابی اور دیوبندی مولوی جو نماز نکاح پڑھا لیتے ہیں، تو حضرت اس کے مطابق اگر کوئی صورت میں نہیں پڑھانا دینا چاہیے. تو حضرت نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی یہ بتائیے، دیوبندی کی جو عقائد کفریہ ہیں، عقائد باطلہ ہیں، جیسے حسام الحرمین ہے، جی جی یا اشرف علی تھانوی نے قرآن کا ترجمہ جو غلط کیا اپنے ترجمے میں کہ نبی کو خطا کار کہا، ان لوگوں نے نبی کی شان میں جا بجا گستاخیاں کی، تو ان گستاخیوں کی بنیاد پر وہ مومن رہے ہی نہیں. ہاں، اپنے کسی کافر ہو گئے. تو اب بتائیے جب جو کافر ہے، خارج اسلام ہے، وہ کیسے نکاح پڑھا سکتا؟ آپ نے کوئی آیت پیش کی تھی خطا کے متعلق، ہاں ہاں ہاں، ہے نا حضرت؟ 20واں پارہ سورہ فتح کی جی جی پہلی آیت کریمہ ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. قرآن پاک کی آیت ہے نا جی؟ ہاں، یہ 26واں پارہ ہے، سورہ فتح کی آیت ہے، پہلی آیت. اس کا ترجمہ جتنے دیوبندی ہیں سب لوگوں نے یہی کیا ہے کہ اے اللہ، ہم نے آپ کو، اللہ فرما رہا ہے محبوب، ہم نے آپ کو روشن فتح دی یا کھلم کھلا فتح دی تاکہ آپ کی اگلی اور پچھلی خطائیں معاف کر دے. یعنی نبی کو خطا کار لکھا ہے کہ آپ کی اگلی اور پچھلی خطائیں معاف کر دے. کیا نبی خطا کار ہیں؟ نبی خطا کرنے دنیا میں آئے تھے؟ اللہ نے معصوم، خطاؤں کو بخشوانے کے لیے آئے تو تھے. معصوم ہے. ہاں، تب بتائیے، سارے لوگوں کی خطاؤں کو بخشوانے کے لیے نبی زمین کے پردے پہ تشریف لائے، اور یہاں تک انبیاء اور مرسلین سے بھی اگر خطائے اجتہادی ہوئی ہے تو نبی کے صدقے میں اللہ پاک نے معاف کیا. وہ بھی واقعہ شاہد ہے، سیدنا آدم 300 سال تک روتے رہے جب تک نبی کا نام آپ کی زبان پر نہیں آیا، آپ کی توبہ نہیں قبول ہوئی. اچھا حضرت پانچویں پارے میں اللہ فرما رہا ہے قرآن میں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یعنی اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، تم سے خطا ہو جائے، اور پھر نبی کی بارگاہ میں جاؤ اور خدا سے مغفرت طلب کرو، اور نبی اگر تمہارے لیے سفارش کرتا ہے تو خدا کو ضرور توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب نبی انبیاء کے بھی نعرہ خطائے تکبیر، اجتہادی کو بخشوا رہے ہیں، امتی کی خطاؤں کو بخشوانے کے لیے آئے تھے، تو خود نبی کیسے خطا کار ہو سکتے ہیں؟ بے شک بے شک، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. حضرت کیا بات کیا. تو حضرت یہ دیوبندی، تمام دیوبندی کا عقیدہ ہے نبی خطا کار؟ ہاں، سارے سب جو بھی دیوبندی ہیں، جب تک ان کو تقویت الایمان، رسالہ اگروجی، بہت ساری کتابیں، اشرف علی تھانوی کو اپنا پیروکار نہیں مانیں گے، وہ دیوبندی ہو ہی نہیں سکتے. تو حضرت اس پر گستاخی کا فتویٰ، ان کی توبہ تو قبول نہیں ہوگی جو خطا کر لکھا نبی کو. نہیں، اگر صدق دل سے توبہ کر لے اور توبہ کر کے پھر سے اگر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، سنی صحیح العقیدہ بن کے زندگی گزارے، تو کوئی دقت نہیں ہے. تو حضرت کسی جو مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کسی علماء نے اس طرح گستاخانہ جملہ ترجمہ نہیں کیا نا حضرت؟ نہیں، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ یہ کیا ہے جی، اور سنی علماء نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو روشن فتح دی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے سبب
یعنی نبی کے سبب. ہاں ہاں آپ کے سبب مطلب آپ کے وسیلے سے آپ سے اگلوں کی اور آپ سے پچھلوں کی خطائیں معاف کر دے. اچھا یعنی اگلے امتیوں کی خطائیں پچھلی امتیوں کی خطائیں معاف کر دے آپ کے وسیلے سے. یہ اعلیٰ حضرت نے کیا. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, آپ کی اگلی پچھلی خطائیں. حضرت دیوبندی وہابی لوگ کچھ حوالہ بھیجتے ہیں اسکین. حضرت پرسنل پہ دیکھیں, پرسنل پہ واٹس ایپ دیکھیں, واٹس ایپ پہ دیکھیں, پہنچ چکا ہے ایک. میں گاڑی چلا رہا ہوں, کہیں جا رہا ہوں. حضرت ذرا 5 منٹ, حضرت 5 منٹ ذرا رہنما میں آ جائے گی. 5 منٹ. یہ تفسیر سورہ علم نشرح ہے, علم نشرح. یہ نقی علی خان صاحب ہیں, رئیس المتکلمین, مفتی علامہ مفتی نقی علی صاحب. یہ تو سنی تھے نا حضرت, تو سنی نا. تو ان کے الکلام الاوضح فی تفسیر علم نشرح لکھتے ہیں, ہم نے فیصلہ کر دیا کہ تیرے واسطے نے فیصلہ کر دیا سری فیصلہ, تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ. تو یہاں پہ تو گناہ لکھا ہے. دوسرا والا حضرت یہ فضائل دعا. کیا پھر سے بولیے. ہم نے فیصلہ کر دیا کہ تیرے واسطے سری فیصلہ. تو حضرت تیرے واسطے کہہ دیا تو پھر جو ہے پھر تیرے ہی گناہ کیسے ہو. اچھا حضرت دیکھیں آگے دیکھیں, اس کا دوسرا ترجمہ دیکھیں حضرت. یہ دوسرا ترجمہ ہے, یہ فضائل دعا ہے. نقی علی خان نے قرآن کا ترجمہ کیا ہی نہیں ہے بھائی, تو آپ کیسے. نہیں حضرت میں قرآن کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. فضائل دعا کتاب میں قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. معاف کرے, اللہ معاف کرے تیرے گناہ اور سب مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کے. یہ لکھا ہے حضرت. تو کس کتاب میں؟ یہ فضائل دعا ہے. فضائل دعا کتاب کا نام. سنیے میں آپ کو بتا دوں. جی. اولاً تو کوئی سنی صحیح العقیدہ مسلمان جو علمی لیاقت اگر کم رکھے گا تو وہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کبھی خود سے نہیں کرے گا, وہ کنز الایمان سے دیکھ کے اس کا ترجمہ نقل کرے گا. سمجھیے گا پہلے بات. اور اگر کسی نے کیا ہے, آپ دکھا رہے ہیں پی ڈی ایف میں یا کتاب میں, تو اس پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. میں دیکھ لوں گا, دیکھنے کے بعد ہی اس پہ کچھ بتاؤں گا. گاڑی چلا رہا ہوں, دیکھوں گا نہیں تو ایسے کیا بتاؤں گا. حضرت کب فارغ ہوں گے آپ تک ان کو جواب دیا جائے نا برابر. اس کو جواب دیا جائے. جو دوسری آپ نے ایک بات وہاں کہی تھی, میں نے ویڈیو سنا میں نے, اس میں اشرف علی تھانوی کی کچھ بات آپ نے کہی تھی. ارے بھائی اشرف علی تھانوی کا قرآن اٹھائیے نا ترجمہ قرآن خود ہی. نہیں وہ تو ہو گیا حضرت. وہ تو میں نے بولا یہ جیسا علم نبی کو ہے ایسا علم کون سی کتاب میں حضرت؟ ہر پاگل بچے کو جانور کو ہے. کون سی کتاب میں؟ میں کتاب بتا رہا ہوں آپ کو, کتاب نوٹ کیجئے, ان ساری کتابوں کا مطالعہ کر لیجئے, آپ کو نہیں حضرت, 500 دلیلیں ملے گی. حضرت میں کیا بول رہا ہوں, ذرا اگر رک جاتے تو میں تھوڑا آپ سے بات کر لیتا. اصل بات اہلیہ کے ساتھ دعا کرانے جا رہا ہوں. حضرت یہ دیکھیں, یہ دیوبندی لوگ جو ہیں حضرت, یہ دیوبندی لوگ جو ہیں ایک حوالہ دیتے ہیں, یہ حسام الحرمین سے. اس میں لکھا ہے کہ غیب کی باتوں کا جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے ایسا تو بچے. وہ کہتے ہیں کہ حفظ الایمان میں ایسا اور جیسا نہیں ہے, جس طرح آپ نے کہا تھا کہ بھائی حسام الحرمین کو آپ پہلے چھوڑیے, قرآن دیکھیے. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے عالم الغیب ولا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. جی میں نے اپنا غیب کسی کو نہیں دیا. دیوبندی اس کو مانتے ہیں کہ ہاں اللہ نے اپنا غیب کسی کو نہیں دیا. بالکل کسی کو نہیں دیا, رات دن چلاتے ہیں. لیکن اسی سے متصل وہ اگلا جز ہے, اگلی آیت ہے الا من ارتضی من رسول, سوائے رسولوں کے. تو اس کو نہیں مانتے. قرآن سے خود ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ پاک اپنا غیب رسولوں کو دیا ہے. اس کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیے جو میں پڑھ رہا ہوں. اور آگے کیا, اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں نے اپنا غیب کسی کو نہیں دیا سوائے رسولوں کے. اچھا, سوائے رسولوں کے. تو پتہ چل رہا ہے کہ رسولوں کو دیا. آخر رسولوں کو دیا, یہ پتہ چلا کہ نہیں چلا. تو حضرت مطلب اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں دیے. علم غیب اللہ کے نبی کے لیے خاص ہے. نہیں ایسا نہیں ہے, رسولوں کو تو دیا ہی دیا ہے. اب نبی کے صدقے میں, نبی کے وسیلے سے اگر اللہ چونکہ ہر ممکن شے پہ قادر ہے, ہر چیز پہ, وہ بھی جو ممکن شے ہے. اب اللہ تو جھوٹ بولنے پہ قادر تو ہے نہیں, ہر ممکن شے پہ قادر ہے. تو اللہ پاک جس کو چاہے عطائی علوم سے
सरफराज कर सकता है अपने महबूब बंदों को। अच्छा, मतलब काफिर को नहीं, महबूब बंदे देता है, जो मतलब जिसको इल्म गैब दिया है वो। काफिर को कैसे देगा जब हाँ, काफिर को इसलिए नहीं दे सकता कि नहीं, काफिर सही पहले कहा खारिज इस्लाम है या वो काफिर है तो पहले वो इस्लाम में दाखिल हो हजरत। तब कहीं देगा। हजरत किसी किताब में ऐसा है? व्हाट्सएप पे वही तो अभी लिख के भेज रहा था, पढ़िए व्हाट्सएप पे सारे जी दलाइल सबूत सारी चीजें उसमें भेज दिया, जी हजरत। अभी तो जस्ट आया। हाँ, ये जुबैर अली ज़ई कौन है हजरत? जुबैर अली कौन? नहीं मुझे तो नहीं मालूम कौन आपने है, आपने तहरीर भेजी है ये, हैं? आपने तहरीर भेजी है कि देवबंदी हजरात अहले सुन्नत नहीं हैं। हजरत मुहद्दिसुल असर हजरत हाफिज़ जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाहि अलैह। तो इसमें पूरी बात पढ़िए ना, बहुत लंबा काफी टाइम लगा उसको, जी पूरा पढ़िए देखिए सारी चीजें उसमें है, हर किताब के हवाला के साथ। लेकिन उस किताब हजरत को डाउनलोड कीजिए। ये सुन्नियों के नज़दीक जो है ये जुबैर अली ज़ई मोतबर नहीं है, ये तो गैर मुक़ल्लिद है। तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि इसको पूरा पढ़िए, उसमें सब लिखा है। तो हजरत आप जुबैर अली ज़ई को मोतबर मानते हैं? नहीं नहीं, इसमें इसमें मोतबर लिखा है क्या तहरीर में? रहमतुल्लाह अलैह लिखा है उसमें, आपने भेजा है रहमतुल्लाह लिखा है। अरे भाई रहमतुल्लाह अलैह लिखा है, रहमतुल्लाह अलैह, ये आप समझिए ना। इससे पहले आपने किताब की जो स्क्रीन शॉट दी है उसमें हुसामुल हरमैन, उसमें आला हजरत ने जी 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 खुद अपनी तहरीर थोड़ा, वो तो ये लिखा है कि देवबंदियों ने ऐसा ऐसा लिखा है, नाम रख के नहीं पूरा हजरत, उनके पोल को खोला है। हजरत मैं वो नहीं तो कह जो रहा हूँ, उनकी हाँ, हजरत मैं वो नहीं कह रहा तो हूँ। इसमें जो रहमतुल्लाह ताला अलैह जो लिखा है जी 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 उसमें रहमतुल्लाह ताला अलैह जो तहरीर, रुकिए मैं खोल रहा हूँ, नंबर पे कर रहा हूँ। जी आप खोल रहे हैं व्हाट्सएप खोलिए, व्हाट्सएप जी खोलिए। खोला, बोलो बताएं बताएं। तो इसमें तो भी आपने देखा ही नहीं लग रहा हमको। मैं देखा हूँ, लेकिन जुबैर अली ज़ई का नाम लिखा है ना हजरत। कहाँ पे लिखा, किधर? वही तो मैं भी देखना चाहता शुरू तहरीर में देखे ना, आपने तहरीर भेजी है ना? हूँ। देख लिए हाँ वही शुरू थे। में लिखा है, देवबंदी हजरात हाँ अहले सुन्नत नहीं है। हाँ, नाम क्या नाम है, नाम बताएं। हाँ, तहरीर मुहद्दिसुल असर हाफिज जुबैर अली। असर, असर की असर, वही असर है, असर। जी जी असर भी उसको बोलते हैं, इसे असर की नमाज नहीं बोलते हैं, नमाज असर। असर यानी ज़माना हजरत, असर यानी ज़माना है ना? असर असर हाँ तो असर नहीं होगा। जी जी मुहद्दिसुल असर है, जी असर। हाफिज जुबैर अली, यहाँ ज़ई कहाँ लिखा है? उसमें लिखा ज़ई 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 हाँ रहमतुल्लाह अलैह। जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अमीन, अम्मा बाद। अब जी। पूरी बात नीचे पढ़िए। देवबंदी उलमा अपने बारे में ये प्रोपगंडा करते हैं, हाँ ये उनकी तहरीर को नकल किया गया है कि वो क्या करते हैं, इसलिए उनकी तहरीर में ये आता है रहमुल्लाह ताला अलैहि रहमुल्लाह, इस तरह, इसलिए उनकी तहरीर को नकल किया गया हो। हाँ हाँ हाँ, लेकिन नकल किया है जुबैर अली ज़ई ना हजरत। तो अरे मेरे भाई, जी उन्होंने इकट्ठा किया है ना। हजरत ठीक है आप उनकी उनकी तहरीर न भेजें, क्योंकि अहले सुन्नत के नज़दीक जो है उसको मोतबर नहीं। अगर रहमतुल्लाह कहेंगे तो जो मुस्तफ़ा रज़ा क़ादरी साहब हैं अत्तारी दारी के अंदर लिखते हैं देवबंदी वहाबी को रहमतुल्लाह अलैह कहना ये। मुस्तफ़ा रज़ा क़ादरी कौन? हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद ना। हाँ 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 जी 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 हाँ, तो मुस्तफ़ा रज़ा तो आला हज़रत के साहबजादे हैं। साहिबजादे हैं। उन्होंने कहा है कि काफिर को हजरत, उन्होंने कहा काफिर को रहमतुल्लाह अलैह कहना कुफ्र है। तो मेरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए ना। जी बोले ना हजरत, आपकी सुनूंगा मैं, आप बड़े आलिम हैं। ये जो है, ये कोई अहले सुन्नत, अगर कोई सुन्नी आलिम या सुन्नी फाजिल या सुन्नी कोई मुफ्ती अगर बयान करे, बताए, तो देवबंदी हजरात उसकी तहरीर की तरदीद करते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है। तो अगर उन्हीं में से कोई किसी ने नकल किया, पूरी बात इकट्ठा किया है, उसको दिखाएंगे तो मानेंगे ना, अपने लोगों की बात और मानेंगे ना। नहीं हजरत, देवबंदी के नज़दीक भी जुबैर अली ज़ई मोतबर नहीं, तो उनकी बात क्यों मानेंगे वो? अरे आप किसी की बात ना मानिए ना, इसमें जब किताब मुंदरिज है, किताब खोलिए, किताब का हवाला पढ़िए, देखिए, कहाँ है किसी की बात मानेंगे? किताब खोलिए ना। कौन सी किताब? कौन सी किताब? इस तहरीर को पूरी पढ़िए नीचे, तब ना पता चलेगा कौन सी किताब इसमें हवाला दर्ज। देखिए, आशिक इलाही मेरठी ने अपने इमाम रब्बानी रशीद अहमद गंगोही के बारे में लिखा है। किसने लिखा है? फिर नीचे दिया है, देखो, तज़किरतुर रशीद
جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 322 رشید احمد گنگوہی نے کہا. پھر نیچے دیا حوالہ تالیفات رشیدیہ صفحہ نمبر 98. پھر نیچے دیا حوالہ حاجی امداد اللہ دیوبندی کی روحانی حضرت وہ جانے دیں. اپنے میں نے فون کیا تھا وہ نکاح کے بارے میں فون کیا تھا. تو حضرت تو جو دیوبندی اگر ہماری ادھر بھی اکثر دیوبندی نکاح پڑھاتے ہیں تو ان کو ڈائریکٹ ان کو نہ بول دوں کہ بھائی دیوبندی کی نکاح ہوتی ہی نہیں. نہیں ہاں نہیں دیوبندی نکاح پڑھائے گا کیسے؟ دیوبندی جب آپ کے نزدیک دیوبندی مسلمان ہے مومن ہے یا کافر ہے یہ بتائیے. نہیں دیوبندی نا دیوبندی کو جب کافر ماں کہا جاتا ہے ان کو گستاخ کہا جاتا ہے. وہ اگر نکاح پڑھا دے تو ان کی نکاح تو ان کا نکاح تو خارج نا نکاح ہی نہیں ہوگا نا. ہوگا ہی نہیں جب وہ مسلمان ہے ہی نہیں تو نکاح کیسے ہوگا. جی. تو حضرت یہ مولانا منظور القادری صاحب یہ دیکھیں آپ کے پرسنل میں ملفوظ دیکھیں حضرت. ہاں دیکھا کیا لکھا ہے اس میں. دیکھا ہے صفحہ نمبر 15 حصہ سوم کہ نکاح تو یہ عرض اگر وہابی نکاح پڑھائے تو ہو جائے گا یا نہیں. تو ارشاد نکاح تو ہو ہی جائے گا. آپ نے کہا نکاح ہوگا نہیں. یا تو اعلیٰ حضرت صاحب کہہ رہے ہیں نکاح تو ہو جائے گا. تو حضرت تحریر کو دیکھیے کیا لکھ رہے ہیں نکاح تو ہو ہی جائے گا. ہاں آپ نے نہ بولا نا حضرت. نکاح ہو جائے گا. جی حضرت ایک دوسرے کی نکاح ہے نام باہمی ایجاب و قبول کا ہے. جی حضرت جی بامن پڑھا دے اگرچہ براہمن کہاں لکھا رہے بامن یعنی براہمن پنڈت سمجھ لو پنڈت بامن. ایک بات یہ تو بولنا چاہیے کہ نکاح جس طرح یہاں پہ لکھا ہے نکاح تو ہو جائے گا نہیں ہوگا یہ بولنا غلط ہے لیکن تعظیم کا مسئلہ الگ ہے. دوسری بات حضرت یہ حضرت لکھ دیا لاسٹ میں لکھ دیا اعتراض لازم ہے حضرت. اچھا وہ جو فتاوی رشیدیہ اس کے بارے میں حوالہ آپ کو دیا ہے حضرت تو اس میں بھی تو گستاخی ہے نا. کون سا تالیفات رشیدیہ فتویٰ رشیدیہ آپ تحریر آپ نے دیا ہے اس میں جو لکھا ہے رشید احمد گنگوہی کے متعلق کیا لکھا آپ نے تحریر دیا نا اسی میں لکھا ہے تالیفات رشیدیہ فتویٰ رشیدیہ. پڑھ کے بتائیے نا کیا کہاں پہ. آپ تو یہ کتاب ہم کھولے ہیں. نہیں کتاب نہیں حضرت. وہ جو آپ نے تحریر بھیجی ہے زبیر علی زئی کی اسی کے بارے اسی میں لکھا ہوا تھا. آپ نے کہا نا کہ تالیفات رشیدیہ اس لیے ہاں اس میں کیا حضرت اس میں کیا ہے اس میں سب پڑھیے کہ کتاب کو ڈاؤن لوڈ کیجئے پڑھیے. حضرت میری بات سننا حضرت میرے پاس جانکاری کے لیے ساری کتابوں کو پڑھیے. حضرت میرے پاس کئی کتابیں ہیں. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں آپ کیا کہتے ہیں جو رشید احمد گنگوہی ہے اس کو تحریر میں کافر کہا ہے تو زبیر علی زئی کو جو کہے گا وہ معتبر مانیں گے آپ کافر ہے نہیں مانیں گے تو آپ اس کو رشید احمد گنگوہی کو تو کافر کہتے ہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے حضرت. یہ دیکھیں یہ دو حوالہ دیکھیں حضرت. یہ دیکھیں یہ سراج الاخبار ہے مولوی محمد کرم الدین دبیر صاحب کی ہے. یہ لکھتے ہیں ایک دیکھیں اب 3 حوالہ میں نے آپ کو بھیجا ہے 2 حوالہ. ہاں بتائیے. سراج الاخبار ہے مولوی کرم الدین دبیر ہے. اکثر دیوبندی لوگ جو بھیجتے ہیں حوالہ اس کا جواب دینا ہے. لکھتے ہیں ایک بے نظیر فاضل کی وفات. دیکھیں اس خبر کے سننے سے ہم کو سخت رنج. کس صفحے پہ کون سی کتاب 409 پہ نہیں یہ جو میں نے 409 نہیں یہ جو 409 اپنے جو بولا نا اس کو اوپر والا دیکھیں وہ کالا کلر کا. ہاں سراج الاخبار مولوی محمد کرم الدین دبیر ایک بے نظیر فاضل کی وفات. اس خبر کے سننے سے ہم کو سخت رنج و قلق ہوا. جی جہاں سے آپ نے ریڈ کیا وہاں سے تب شروع سے پڑھنا ایک بے نظیر فاضل کی وفات. ٹھیک ہے. اس خبر سننے سے ہم کو سخت رنج و قلق ہوا کہ رنج و قلق ہوا. ہاں کہ حضرت مولانا مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب 11 اگست 1905 یوم جمعہ یہ 12:30 بجے دین کی اس جہاں فانی کو الوداع کہہ کر نیچے ایک دم نیچے دیکھیں حضرت ایک دم نیچے دیکھیں بہت لمبی تحریر ہے. نیچے ہیں ہماری دعا ہے نیچے کے لائن کے ایک دم اوپر 20 سے ہماری دعا ہے کہ حق تعالی مولانا مغفور کسے کہتے ہیں حضرت جس کی مغفرت ہو گئی اسی کو کہتے ہیں نا. مفعول ہاں جس کی مغفرت ہو گئی مغفور کی روح کو اپنی جواری رحمت میں جگہ بخشے اور آپ کی متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. جنہیں کافر گستاخ کہا جاتا ہے ان کو مولوی کرم الدین دبیر صاحب جنتی اور مومن کہہ رہے ہیں. مغفور تبھی ہوں گے جب جنتی ہوں گے مومن ہوں گے. ٹھیک ہے. مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی گستاخ کی مغفرت نہیں ہوتی. اب یہ کرم الدین دبیر جو ہے کون ہے یہ دیکھیں تذکیر اکابر اہل سنت
یہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب کی کتاب ہے. انہوں نے صفحہ نمبر 409 پہ لکھتے ہیں غازی اسلام مولانا محمد کرم الدین دبیر. آپ حضرت مولانا منظور قادری صاحب حسام الحرمین کھولے ہیں, اس میں یہ جو ہے نا عبدالحکیم شرف قادری صاحب جنہوں نے تذکرہ کابل سنت لکھا ہے, ان کی تائید حسام الحرمین میں موجود ہے. اتنے بڑے عالم جن کو معتبر مانا ہے کرم الدین دبیر صاحب کو, انہوں نے رشید احمد گنگوہی صاحب کو جو ہے مسلمان اور مومن جنتی مانا ہے. اگر گستاخ کہے گا کوئی مسلمان جنتی کو, ایک تو مسلمان ہونا ضروری نہیں کہ جنت میں جاوے. لیکن یہاں آپ کی بات کو میں کاٹ رہا ہوں. جی کاٹیں کوئی بات نہیں. یہاں پر جو آپ مولانا یہ محمد کرم الدین کی بات کر رہے ہیں, یا ایک ابھی جو نام لیے ہیں مولانا, کیا نام لیے ہیں؟ عبدالحکیم شرف قادری صاحب, جس میں حسام الحرمین میں ان کی بات آپ بتا رہے نقل ہے. جی جی. تو دیکھیے بہت ساری باتیں ایسی ہے کہ آج کی تاریخ میں, جی جی, آج کی تاریخ میں جیسے ٹی وی ویڈیو کو لے کر تاج الشریعہ نے, اعلیٰ حضرت نے, حضور مفتی اعظم ہند نے سختی سے منع کیا, ناجائز اور حرام کہا نا. ہاں کہا ہے. جی. لیکن آج مدنی میاں نے اپنی کتاب لکھی ہے, جو سید ہاشمی میاں کے جو بھائی ہیں بڑے, مدنی میاں, اور مولانا جو یہ مستن نورانی کیا نام ہے ادھر بہار سائڈ کے ہیں, کم سے کم سینکڑوں علماء نے اس میں آج رد و بدل کر کے اس کو جو ہے جائز ہونے کی گنجائش قرار دی ہے کہ جائز ہے. جبکہ اعلیٰ حضرت نے تاج الشریعہ نے آج بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے, انہوں نے ناجائز کہا, منع کیا ہے. اور بہت سارے سنی عالموں نے اس کو جائز کہا. اس میں یہ لگا دیا کہ دین کی ترویج و اشاعت کے لیے جائز ہے, دین کی باتوں کو ویڈیو بنا کر پھیلانا یا ویڈیو کے ذریعے دین کی باتوں کو بتانا جائز ہے. لیکن اعلیٰ حضرت نے پوری طرح سے ناجائز کہا اور تاج الشریعہ نے پوری طرح سے ناجائز کہا. تو سنیوں میں بھی کچھ لوگ اپنے اپنے قول کو نقل کرتے ہیں, لیکن ہم اہل سنت کے نزدیک اعلیٰ حضرت کی ہی بات زیادہ معتبر ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے دلائل کو ہم ڈھونڈتے ہیں اور بیان کرتے ہیں, بتاتے ہیں, اور زیادہ معتبر وہی مانتے ہیں, حرف آخر وہی ہے ہمارے لیے. لیکن حضرت آج بھی جیسے آپ نے ابھی دو اور علماء کا نام لیا کہ ان کے نزدیک انہوں نے ایسا لکھا, ویسا لکھا, ایسا لکھا, لیکن اعلیٰ حضرت نے تو کہیں نہیں لکھا. کیا اعلیٰ حضرت نے تو کسی جیسے حسام الحرمین کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے کسی بھی دیوبندی عالم کو, چاہے رشید احمد گنگوہی ہو یا خلیل امبیٹوی ہو یا اشرف علی تھانوی ہو یا اسماعیل دہلوی ہو یا قاسم نانوتوی ہو, ان لوگوں کسی کے بارے میں نہیں لکھا مرحوم مقبول اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ مسلمان ہیں. جی دیکھیں یہ دیکھیں حضرت, یہ دیکھیں تمہید ایمان ہے, کیا لکھیں دیکھیں اس کے اندر تمہید ایمان کے ہاں, اس میں دیکھیں اوپر سے پڑھیں ایک دم. ارے کتاب پہلے کھول دیجئے. تمہید ایمان کہاں بھیجے ہیں, کس پر بھیجے ہیں؟ یہ آپ کے پرسنل بھیجو. دیکھیں میں اوریجنل کتاب نکال لیتا ہوں. ہاں نکال لیں. جی, تین دیوبند کے 3 اکابر کو مسلمان مانا ہے حضرت. ہاں ایک منٹ مجھے کھولنے دیجیے. ہاں بتائیے تو کہاں سے, کون سی کتاب بتایا ہے؟ جو نشان لگایا نا میں آپ کو, تمہید ایمان نشان لگایا نا. تمہید ایمان تو اس میں نہیں کہیں بھیجے لگ رہا. اچھا آپ کے پرسنل بھیجا نا, دیکھیں نا ابھی میں نے بھیجا ہے. یہ ایک کتاب ہے حشمت علی خان. نہیں میں آپ کو دے رہا ہوں, رکیں. لاسٹ میں ابھی نیچے میں ابھی بھیجا میں نے آپ کو. اچھا ابھی بھیجا. ہاں دیکھیں سب سے پہلے تو یہی ہے جو آپ نے دکھایا الملفوظ میں 15, اس کے بعد یہ کتاب آئی ہے اکابر اہل سنت, اور اس سے پہلے آیا یہ دیکھیں بھیج رہا ہوں. دیکھیں بھیجی یہ دیکھیں. ہاں تمہید اب آیا, پہلے نہیں بھیجے تھے. نہیں اوپر بھیجاؤں نا, اوپر بھیجاؤں تمہید. ہاں اس کے اوپر دیکھیں, اس کے اوپر بھیجاؤں میں. اب یہ دیکھیں حضرت, یہ تمہید ایمان میں کیا لکھا ہے, جیسے نشان لگا خامسن اسماعیل دہلوی کو بھی جانے دیجئے, یہی دشنامی لوگ جن کے کفر پر اب فتویٰ دیا ہے جب تک ان کی صریح دشنامیوں پر اطلاع نہ تھی. مسئلہ امکان کذب کے باعث ان پر 78 وجہ سے لزوم کفر ثابت کر کے, لزوم کفر سبحانہ سبوح میں بالآخر صفحہ 80 طبع اول پر یہی لکھا کہ حاشا للہ ہزار حاشا للہ, میں ہرگز ان کی تکفیر پسند نہیں کرتا. ان مقتدیوں یعنی مدعیان جدید سے مطلب کون ہیں؟ 2 علماء, امبیٹوی اور گنگوہی.
अम्बेडवी और गंगोही, यार ये 2 को मुद्दायान जदीद कहा है। जदीद को तो अभी तक मुसलमान ही जानता हूँ, अगरचे उनकी बिदात व ज़लालत में शक नहीं, और इमाम ताइफ़ा इस्माइल दहलवी के कुफ्र पर भी हुक्म नहीं करता कि हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकफीर से मना किया है। हज़रत बताएं, आला हज़रत साहब जो हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पेश कर रहे हैं कि इसको मुसलमान काफिर मत कहो। अगर आप काफिर कहेंगे उनको तो अल्लाह के नबी की बात का इनकार होगा। अल्लाह के नबी की बात को अगर मानेंगे तो उनको मुसलमान कहना पड़ेगा। इस्माइल दहलवी, अम्बेडवी और गंगोही को अगर आप कहेंगे नहीं काफिर है, अल्लाह के नबी की बात का इनकार करना पड़ेगा। हज़रत एक मिनट ये बताइए जी, अल्लाह हजरत ने जिस हदीस को नकल किया है और इसमें जो आप दिखा रहे हैं, जो हदीस का मफहूम ये है कि अगर वो मर जाए तो उनकी आदत ना करो, उनके साथ नमाज ना पढ़ो, उनके साथ खाना पीना ना खाओ, और फिर हुसामुल हरमैन के हवाले के साथ जिसके कुफ्र पर आप मुत्तला हो जाएं कि फला इंसान ने कुफ्र किया, आपके इल्म में वो बात आ जाए कि फला इंसान ने ये कुफ्र किया है, उस पर आप जानकारी आपको हो गई, तो उसको तो बदरजा वाला आप काफिर कहेंगे। अशरफ अली थानवी को आला हजरत ने नहीं लिखा इसमें। हज़रत हुसामुल हरमैन में कितने अकाबिर काफिर कहा है? कितने अकाबिर काफिर कहा गया है? हम कह रहे हैं अशरफ अली थानवी को इसमें तो नहीं जिक्र किया आला हजरत ने। हज़रत मैं क्या बोल रहा हूँ, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि 5 अकाबिर को काफिर कहा गया है। 5 में से किसी एक भी मुसलमान माना जाए तो भी काफिर है वो। तो ये बताइए, एक मिनट 5 ऐसा लिखा है। हाँ, 5 अकाबिर को अगर काफिर कहा है हुसामुल हरमैन में, हाँ, तो अगर उनको उनमें से किसी एक को भी अगर आप मोमिन या मुसलमान मानते हैं तो मानने वाला भी काफिर है। आप वीडियो देखे होंगे निकाह पे, जो कासिमी साहब थे अशरफ अली थानवी का नाम ले रहे थे, अपना अकाबिर मान रहे थे। अकाबिर हरा छोटी काब से बड़ी काब से हज़रत? अरे भाई अकाबिर जो है छोटी ही काब से। हाँ आप बड़ी, हाँ आप जी बड़ी काब कहाँ बोले हैं भाई? हाँ ठीक है जी बोले। तो वो साहब देवबंदी आलिम जो थे कासिम नानतवी के मानने वाले कासिमी लिखे थे। हाँ। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा अशरफ अली थानवी बहुत बड़े आलिम दीन है, ऐसे हैं वैसे हैं, उनकी मदह सराई कर रहे थे, उनको मान रहे थे, अपना रहबर पेशवा मान रहे थे। तो अशरफ अली थानवी ने तो खुली तौहीन की है नबी की, कुरान का तर्जमा ही गलत किया है जिसमें खताकार कह दिया है। तो अब वो आलिम साहब जो थे निकाह पढ़ाने के लिए बैठे थे, अशरफ अली थानवी को अपना पेशवा मान रहे हैं, और अशरफ अली थानवी के बारे में यह आला हजरत ने नहीं लिखा है कि उसको मोमिन, उसको काफिर ना कहा जाए, और ये भी नहीं लिखा है कि हमारे नजदीक जो है मोमिन है। फिर जब वो काफिर है हुसामुल हरमैन के जरिए, कुरान के जरिए कुरान का तर्जमा गलत किया, तो जो उसका अशरफ अली थानवी के जो मानने वाले जो भी आलिम हो, चाहे वो किसी भी फिरके से ताल्लुक रखते हो, वो कैसे मुसलमान हो सकते हैं? अच्छा, तो हजरत देखें ये मैंने क्या एक भेजा हवाला आपको, ये हवाला देखें आप, एक हवाला मैंने आपको भेजा है, देखें हवाला देखें आप, देखें ये मैं आपको दूसरा हवाला दे रहा हूँ। ये अब थानवी के बारे में जो बोला आपने, एक हवाला देखें, ये शेखुल इस्लाम मुहद्दिस गोठवी, इनको भी तज़किरे अकाबिर अहले सुन्नत हवाला दिया, उसके अंदर मोतबर माना है। ठीक है, इसमें लिखा है, देखें मौलाना थानवी साहब का रुजू और तौबा, एकदम नीचे देखें सफ़ा नंबर 308 में देखें, अल अदल की तहरीर किसकी है जो आप स्क्रीनशॉट भेजे हैं? ये तहरीर नहीं हजरत, किताब का इसके हवाला सफ़ा है ये मेरे भाई। आखिर किताब में भी किसी न किसी की तहरीर ही होती है। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो है तहरीर जो है ये शेखुल इस्लाम मुहद्दिस घोटवी साहब की है। देखें ना, रहमतुल्लाह अलैह लिखा है, हजरत शेखुल इस्लाम अल्लामा गुलाम मोहम्मद घोटवी, और इनको मोतबर माना है। मैंने जो ऊपर हवाला दिया है तज़किर अकाबिर अहले सुन्नत, वो अब्दुल शरीफ कादरी साहब ने इनको मोतबर माना है। इन्होंने लिखा है, देखें सफ़ा नंबर 308 में लिखा है, अल अदल की फ़ला तारीख की हाँ खोले शेखुल इस्लाम जी मुहद्दिस, ये किताब मिलती है हजरत नेट में। हाँ नेट में मिलती है, इसे जो है हार्ड कॉपी में नहीं है। नहीं नेट पे मिलती है, देखो नेट में। आपको भी हार्ड कॉपी किस तरह भेजूँ मैं? देखें उसमें क्या, अल अदल की किताब, यहाँ से है ना मौलाना थानवी साहब का रुजू और तौबा। हाँ
عبداللہ صاحب پرنسپل مدرسہ فاضل احمد. ایک دم نیچے پڑھیں, اس کے بعد 308 والا صفحہ نیچے پڑھیں. نیچے کیا لکھا ہے؟ 308 العدل. العدل. ہاں, وہ فائل منگوایا. العدل کی فلاں تواریخ ہے. جی جی جی, تواریخ کی فائل نے, اس میں صاف ہے نہیں آپ کے پاس؟ اگر صاف میں دیکھ رہا ہوں, صاف میں دیکھ رہا ہوں. میں پڑھ دوں اس کو حضرت, میں پڑھ دوں اس کو. ہاں پڑھنے میں, ہاں پڑھیے. ہاں, اس میں لکھا ہے العدل کی فلاں تواریخ کی فائل لے آؤ. جب وہ لے آئے تو آپ نے مولانا تھانوی صاحب کا ایک مضمون ہمیں دکھایا جس میں انہوں نے اپنی عبارت سے رجوع اور توبہ اقرار کیا تھا. کیا کیا تھا؟ رجوع اور. اب بتائیں, جو آدمی توبہ کر لے, کیا توبہ کرنے کے بعد اس کو پھر کوئی اگر کافر کہے, گستاخ کہے, تو کیا وہ مسلمان رہے گا حضرت؟ یہ بتائیے توبہ کی کتنی صورتیں ہیں؟ توبہ کی 2 صورتیں ہیں. ایک, ہاں, اگر توبہ آپ اگر اعلانیہ اگر فسق کر رہے ہیں, اعلانیہ گناہ کر رہے ہیں, تو اعلانیہ توبہ بھی کریں گے. جی اچھا. اور اگر کوئی بھی گناہ آپ اکیلے میں کر رہے ہیں, چپکے میں کر رہے ہیں, تو چپکے سے اکیلے سے بھی توبہ کر لیں گے. حضرت کتاب میں اعلان کیا جائے. حضرت کتاب میں اعلان ہی ہے نا, دیکھیں نا, 1 منٹ اعلان ہوگا کتاب میں. جی, کتاب میں اعلان ہے. ہاں, اس کتاب میں اگر اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ توبہ کیا ہے اس کتاب میں, تو جب اتنے بڑے عالم دین نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے توبہ کیا, فائل منگوایا, دیکھ لیا, تو اس کو اعلیٰ حضرت کو بھی نقل کرنا چاہیے کہیں نہ کہیں, تاکہ علماء کو معلوم ہو کہ اشرف علی تھانوی نے ترجمہ جو قرآن میں کیا اس سے توبہ کیا ہے, کہ کن باتوں سے توبہ کیا ہے, کہ ساری اپنی جو غلط عبارتیں نقل کی تھی ان ساری عبارتوں سے توبہ کیا ہے, کس سے توبہ کیا ہے, اس کا تذکرہ تو نہیں ہے اس میں. چلیں ٹھیک ہے حضرت. اب دیکھیں, ایک کچھ حوالے میں نے اور دیے آپ کو, یہ دیکھ لیں ذرا, پڑھ لیں حضرت, یہ بہت فائدے کی چیز ہے حضرت. اگر جی دیکھیے بحث و مباحثے سے کیا ہوتا ہے, علم میں فائدہ ہوتا ہے. جی بالکل صحیح بات ہے حضرت. یہ دیکھیں, تھانوی کو اس طرح کافر کہا گیا ہے, تو یہاں دیکھیں, یہ دیکھیں انوار مظہریہ, یہ مفتی محمد الشاہ مظہر اللہ صاحب نقش بندی مجددی, ٹھیک ہے, یہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کے ادارہ مسعودیہ ہے. پروفیسر کون سے صفحے کی بات کر رہے ہیں؟ 2 صفحہ بھیجے ہیں نا اس میں. ہاں, ایک انوار مظہریہ دیکھیں, اس کے اوپر دیکھیں آپ. دیکھ لی, ہاں, نقش بندی مجددی. ہاں, اس کے اوپر والا دیکھیں, صفحہ نمبر 292. ہاں, صفحہ نمبر 2. دیکھیں, ان حضرات عالیہ کے دل صاف تھے, کسی کی دشمنی کی وجہ سے ان کے خلاف فتویٰ نہ دیتے تھے, بلکہ محض اللہ کے لیے. مولوی اشرف علی تھانوی کی حفظ الایمان کی گستاخانہ عبارت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ نے جب اپنے دوست مولانا عبد الباری فرنگی محلی کو دکھائی, تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو اس میں فرنگی محلیاں, تو مجھے تو اس میں کفر نظر نہیں آتا. اعلیٰ حضرت نے ایک مثال دی, پھر بھی انہوں نے نہ مانا. اعلیٰ حضرت خاموش ہو گئے اور دوستی محبت برقرار رکھا. کتنا سال برقرار رکھا؟ اس کے نیچے دیکھیں, یہ فتاوی مظہریہ ہے. یہ میں جب فتاوی مظہریہ ہے, یہ میں دے رہا نیچے, ایک دم نیچے دیکھیں, نہیں دے رہا ہوں, رکیں, اور نیچے والا نیچے دیکھ رہا ہوں. ہاں 292 ہی ہے یہ. ہاں 292 نہیں, تو وہ والا نہیں, وہ چلا گیا. دوسرا حوالہ, یہ فتاوی وہ انوار مظہریہ ہے, اور ابھی میں بھیج رہا ہوں یہ فتاوی مظہریہ ہے, یہ بھی انہی کی کتاب ہے. یہ دیکھیں, اس میں لکھا ہے کہ اور مولانا عبد الباری فرنگی محلی کو باوجود اس کے انہوں نے ایک دیوبندی عالم کی تعلقات کی رعایت کرتے ہوئے تکفیر سے انکار کیا, تو آپ نے ان کی تکفیر نہیں فرمائی, بلکہ 1912 عیسوی سے 1920 عیسوی تک تعلقات قائم رکھے. یعنی کتنے سال تک؟ 8 سال تک اعلیٰ حضرت فرنگی محلی صاحب سے ان کے کافر نہ کہنے کے باوجود بھی, حالانکہ من شک کا فی کفری و عذابی فقط کفر, تو اس کے تحت دیوبندی کہتے ہیں, تو اعلیٰ حضرت تمہارا تو کافر ہو گیا, اور 8 سال تک کفر کرتا رہا, کافر کی حالت میں رہا. توبہ کب کیا اس نے؟ کس نے؟ تمہارا اعلیٰ حضرت 8 سال تک یہ اشرف علی تھانوی کے کفر پر جب وہ فتویٰ نہیں لگایا, اس کے بعد دوستی برقرار رکھی, تو خود کافر ہو گئے. اشرف علی تھانوی نے دوستی برقرار رکھی؟ ہاں, نہیں, اس سے عبداللہ فرنگی محلی سے. تو فرنگی محلی جو تھے, اس میں لکھا ہے کہ تکفیر سے انکار کیا, تو آپ نے ان کی تکفیر نہیں فرمائی. تو یہ بتائیے, یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ سب کتابیں ہیں جنہوں نے لکھی ہیں, تو اس کو اعلیٰ حضرت نے اپنی کتابوں میں کیوں نہیں نقل کیا؟ اس کی اتنی ساری باتیں حضرت دیوبندی یہ نہیں مانیں گے. حضرت دیوبندی مانیں گے تمہارے اعلیٰ نے چھپایا ہے, دھوکہ دیے. حضرت یہ دیکھیں, میں تمہید ایمان دے رہا ہوں, دیکھیں یہ تمہید ایمان میں کیا لکھا ہے کہ
لکھا ہے کہ ان کی استادی جو ان کا پاس و لحاظ رکھے، جو ان کے استادی جو پاس و لحاظ رکھے، جو انہیں کافر نہ کہے. کہاں سے پڑھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میں بھیج رہا ہوں، دیکھیں بھیج رہا ہوں. نمبر 3 پہ دیکھیں، پیلا کلر لکھا اس کے اوپر دیکھیں، اس کے اوپر نمبر 3، جو انہیں کافر نہ کہے، جو ان کا پاس لحاظ رکھے. عبدالباری فرنگی محلی پاس لحاظ رکھا، کافر نہ کہا. جو ان کے استادی یا رشتے یا دوستی کا خیال کرے، جو وہ بھی انہی میں سے ہے، یعنی انہی کی طرح کافر ہے. دیوبندی کہتے ہیں تمہارا اعلیٰ حضرت تو اکابر علماء دیوبند کی طرح کافر ہیں، کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کی دوستی پاس لحاظ رکھے، جو کافر نہ کہے ان سے دوستی کرنا. اس کو جو دوستی انہوں نے 8 سال رکھی، اس کو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا، کسی اور نے ہم آپ کے بارے میں کچھ لکھ دیں، بیان کر دیں تو اس کو دلیل بنائیں گے. حضرت جب ایک مسلک کے عالم میں تضاد بیانی ہو تو حضرت کیا کریں گے؟ اب کس طرح بچائیں گے؟ آپ جب ایک مسلک کے عالم کی بات آپ کر رہے ہیں کہ ایک مسلک کے عالم اگر ہیں تو ایک مسلک کے عالم ہے اور ایک مسلک کے عالم ہے، تو پھر اس میں جو ہے دوستی اگر ہے تو پھر کوئی دقت نہیں. ایک مسلک کے ہیں، جب الگ مسلک ہے تب نہ اس میں دقت آئے. نہیں حضرت آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. جب یہاں حضرت میری بات سنیں. کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، پھر بھی اعلیٰ حضرت نے فرنگی محلی صاحب سے 8 سال تک جو ہے دوستانہ تعلق رکھی، یہی کہنا چاہتے ہیں. ہاں جی تو میں سمجھ رہا ہوں. تو آپ پھر کیسے کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی طرح کے عالم، ایک ہی مسلک کے عالم؟ اگر ایک ہی مسلک کے ہوتے تو مانتے. حضرت عبدالباری فرنگی محلی صاحب مسلک اعلیٰ حضرت کس میں سے تھے؟ ہاں مسلک اعلیٰ حضرت، تو اعلیٰ حضرت کو نقل کرنا چاہیے نا اپنی کہیں نہ کہیں کتابوں میں. حضرت وہ تو غلطی کن کی؟ دیوبندی کہیں گے تمہارے اعلیٰ حضرت کی غلطی ہے، انہوں نے چھپایا ہے. اعلیٰ حضرت کی غلطی نہیں ہے، جنہوں نے اس میں لکھا حضرت میری بات سنیں. اپنی کتابوں میں انہوں نے ہو سکتا ہے اسے ہی لکھا. اچھا ایک بات سنیں حضرت، اگر یہ بات کہہ رہے ہیں آپ تو اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ہی جو دیوبندی کے قابل صبر تھانوی صاحب ہیں، حفظ الایمان کا بسط البنان لکھا تھا. انہوں نے اپنے حضرت کے زمانے میں اعلیٰ حضرت جب فارغ ہو گئے تھے، جب درس و تدریس پر وہ فائز ہو چکے تھے، تو اس وقت اشرف علی تھانوی ابھی پڑھنے گئے تھے. 8 سال یا 7 سال کی عمر تھی. حضرت آپ میری بات سن نہیں رہے ہیں. ہاں سن رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں. سن نہیں رہے ہیں. ہاں بتائیے. تب ان کے زمان حاضری میں ہی اشرف علی صاحب تھانوی بسط البنان لکھا، اس میں جواب دیا کہ میرا ایسا عقیدہ نہیں ہے جس طرح مجھ پہ الزام لگایا جا رہا ہے، اور جو ایسا عقیدہ رکھے اسے ہم کافر سمجھتے ہیں. اور حضرت بھیج رہا ہوں آپ کو حوالہ بھیج رہا ہوں. ہاں دیں ضرور، اچھی بات ہے. تو جب حضرت جب انہوں نے کہہ دیا میرا ایسا عقیدہ نہیں ہے، لیجیے پڑھیے. ہاں فتاوی رضویہ. جی دیکھیے. ہاں کیا لکھا حضرت؟ اوپر دیکھیے، وہابیوں کے جھوٹے خدا، فتاوی رضویہ کی عبارت ہے. اچھا ہاں تو کیا ہوا حضرت سے؟ پڑھیے اس کو. وہابی ایسے خدا مانتے ہیں، خدا کہتا ہے جسے مکان و زمان، مکان زمان، جہت ماہیت ترکیب عقلی سے پاک کہنا بدعت حقیقیہ کے قبیل سے اور صریح کفروں کے ساتھ گننے کے قابل ہے. اب ذرا بتائیے، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں دیوبندیوں کے بارے میں حوالہ نقل کیا ہے اسماعیل دہلوی کا مطبع فاروقی صفحہ نمبر 1297 ہجری، پھر دہلی مع ترجمہ صفحہ نمبر، یہ سب پورا حوالہ دیا ہے. تو حوالہ کے ساتھ نقل کیا ہے کہ انہوں نے کس طرح خدا کی شان میں اور نبی کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، اور اس پہ یہاں لکھا صریح کفروں کے ساتھ گننے کے قابل ہیں. تو اس کو کیا کہیں گے؟ جی اچھا حضرت اب بتائیں، وہ حوالہ آپ جو دے رہے ہیں حضرت، جس کا سچا ہونا کچھ ضروری نہیں، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، ایسے کہ جس کی بات پر اعتبار نہیں، نہ اس کی کتاب قابل استناد، نہ اس کا دین لائق اعتماد، ایسے کو جس میں ہر عیب و نقص یا نقص کی گنجائش ہے، جو اپنی مشیخت بنی رکھنے کو قصدن عیبی بننے سے بچتا ہے، چاہے تو ہر گندگی میں آلودہ ہو جائے، ایسے کو جس کا علم حاصل ہوتا ہے، اس کا علم اس کے اعتبار سے یا اس کے اختیار میں ہے، چاہے تو جاہل رہے، ایسے کو جس کا بہکنا، بھولنا، سونا، اونگنا، غافل رہنا، ظالم ہونا، حتیٰ کہ مر جانا، سب کچھ ممکن ہے. کھانا، پیشاب، پاخانہ کرنا یا پاخانہ پھرنا،
جی جی پھر آگے لکھا ہے ناچنا. فتاوی رضوی میں حضرت فتاوی رضوی میں ہے. ہاں تو یہ حضرت یہ جملہ جو آپ نے پڑھا ہے فتاوی رضوی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آگے کیا لکھا ہے لواطت کرنا. یہ میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو ذرا صاف نہیں ہے شاید جو آپ کو پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے. میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. دیکھیں یہ لکھا ہے, دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے کہ بہکنا, بھولنا, سونا, اونگنا, غافل رہنا, ظالم ہونا, حتیٰ کہ مر جانا سب کچھ اللہ کے لیے ممکن ہے نا. کھانا پینا, پیشاب کرنا, پاخانہ پھرنا, ناچنا تھرکنا, نٹ کی طرح کلا کھیلنا, عورتوں سے جمع کرنا, لواطت جیسی خبیث بے حیا. تو حضرت یہ عورت سے زنا کرنا بالفعل, لواطت کرنا, یہ دیوبندی کا عقیدہ ہے؟ ہاں تو آخر دیوبندیوں کے عقیدے کو ہی نہ بیان کیا اعلیٰ حضرت. نہیں حضرت میں کیا حضرت میں پوچھ رہا ہوں دیوبندی کس کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ زنا بھی کرتا ہے لواطت بھی کرتا ہے بالفعل؟ اب حوالہ نہیں دیکھنا ہے کیا اس میں؟ ہاں میں نہیں حضرت میری بات سنیں حضرت یہ کتاب حضرت میری بات سنیں یہ اس طرح حضرت دیوبندی مانیں گے دیوبندی کتاب اعلیٰ حضرت وہ مسلمان ہی نہیں مانتے دیوبندی لوگ تو ان کتاب کہاں مانیں گے؟ نہ مانے تو نہ مانے, سنی کو تو ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ حضرت ہم جواب دینا ہے دیوبندی کو. پھر وہی بات ہے تو دیوبندی کی کتاب سے جواب دیجیے اسی. نہیں حضرت یہ اچھا حضرت ایک بات میں خالی اتنا پوچھ لیتا ہوں, مطلب یہ ہوا دیوبندی کسی کتاب میں یہ بات لکھا نہیں ہے کہ اللہ جمع کرتا ہے عورتوں سے لواطت کرتا ہے, لکھا نہیں ہے نا. یہ اعلیٰ حضرت نے سنیں میری بات سنیں حضرت یہ اعلیٰ حضرت نے الزامی طور پر لکھا ہے نا. ارے یار تو حوالہ کیسے درج کیا صفحہ نمبر کے ساتھ مطبع فاروقی؟ تو حضرت اچھا بتائیں آپ حضرت بتائیں کیا آپ اتنا کہہ کے فارغ ہو جائیں گے دیوبندی سے چھوٹ جائیں گے؟ کیا اعلیٰ حضرت نے آپ کو حوالہ دینا پڑے گا حضرت؟ کیا چیز؟ آپ کو حوالہ دینا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق دیوبندی نے کس کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ زنا کرتا ہے, جمع کرتا ہے عورت سے, اللہ لواطت کرتا ہے, اللہ پیشاب پاخانہ کرتا ہے. قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہے کہ اللہ ٹھٹھا مارتا ہنستا ہے, تو یہ ترجمہ نہیں کیا دیوبندیوں نے. تو یہ گستاخی ہے, ایک گستاخی ہے, ایک گستاخی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے کیا کیا؟ ارے حضرت آپ کو آپ ابھی شاید مجھے لگتا ہے آپ دیوبندی کے چکر میں پڑے نہیں ہیں, مجھے لگتا ہے آپ نقی علی صاحب کی میری بات سنیں حضرت. میری بات سنیے, ندوے میں 3 سال تک میرا صرف دیوبندیوں کے وجہ سے ہی آنا جانا, ان سے کوئی ربط نہیں تھا. یہ دیکھیں حضرت, یہ دیکھیں سال لکھنؤ میں رہا حضرت, یہ دیکھیں گلی کوچے میں دیوبندیوں کا پالا. ٹھیک ہے حضرت, یہ دیکھیں یہ کتاب دیکھیں فضائل دعا حصہ دوم صفحہ نمبر 86. گویا خود پہلے اس بات کو مکمل کیجئے, فتاوی رضویہ میں گویا آپ کے نزدیک اعلیٰ حضرت نے یہ غلط لکھ دیا, اپنے طرف سے گڑھ دیا ہے. ہاں جی صحیح کہا. پھر گویا آپ اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے ہیں؟ حضرت جو اللہ کے بارے میں ایسی بات لکھے بتائیں جو نہیں لکھا اعلیٰ حضرت نے, جب حوالہ اس میں مندرج کیا ہے تو ان کتابوں کو آپ کھولیے, کھنگالئے, پڑھیے, صفحہ نمبر کے ساتھ. حضرت دیوبندی کی کسی کتاب میں جملہ نہیں ہے, کسی کتاب میں نہیں حضرت جملہ ہے. جی آپ نے دیوبندیوں کی ساری کتابیں پڑھ لی الحمدللہ. جو جتنی کتابوں پر مسلک اعلیٰ حضرت والے اعتراض کرتے ہیں تمام کتابوں کا الحمدللہ ہم نے مطالعہ کیا ہے. کسی کتاب میں وہ جملہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک جو فتویٰ رضوی میں لکھا ہے جمع کرتا ہے. جو حوالہ مندرج کیا ہے اعلیٰ حضرت نے, یہ آپ کے نزدیک غلط مندرج کر دیا. جی بالکل, وہ جملہ حضرت ہوئی نا. دیکھو اللہ بڑا ہے کہ اعلیٰ حضرت بڑا ہے؟ ارے یار پھر وہی بات بتائیں نا حضرت. دیکھیں میری بات سنیں حضرت, وہ جو جملہ لکھا ہے میں کہتا ہوں سنیں, دیوبندی کسی کی حضرت ایمان کا آخرت کا مسئلہ ہے حضرت ہم شخصیت پرستی نہیں. اب مجھے لگ رہا ہے کہ آپ خود دیوبندی ہی ہو, آپ سنی نہیں ہو. آپ سنی نہیں ہو, آپ کی باتوں سے انداز تکلم سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ آپ خود دیوبندی ہو. اچھا مطلب حق بات کہنے والا دیوبندی ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کو آپ کہہ رہے ہو کہ جھوٹ میں الزام بہتان لگا رہے ہو کہ انہوں نے جھوٹ میں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت نے اس میں جو صفحہ مندرج کیا ہے, لکھا ہے تقویۃ الایمان کے بارے میں, اسماعیل دہلوی کے بارے میں, جو مطبع لکھا ہے اس مطبعے کی کتاب اٹھائیے, پھر اس کتاب کو دیکھیے, اس کے بعد پھر کہیے کہ اعلیٰ حضرت. تو حضرت وہ کتاب آپ پیش نہیں کریں گے مجھے, ایسا بول دیں گے کہ آپ دیوبندی ہیں؟ دے دیا تو آپ کتاب آپ بھی تو ڈھونڈ سکتے ہیں نیٹ پہ. حضرت میری بات میں نے ایک حوالہ دے دیکھیں آپ کو, ایک حوالہ دے دیکھیں حوالہ دیا, اس میں لکھا ہوا ہے اپنے گھر کی کتاب دینا. کیا آپ آخر بوکھلا کیوں گئے کہ اپنی گھر کی کتاب پیش کرنا دیوبندی اب مخالف کے سامنے, یہ کیا ہے؟ یہ بوکھلاہٹ کی نشانی ہے. دوسری کتاب میں لکھتے ہیں کہ اپنے گھر کی کتاب دینا یہ جہالت ہے. تو یہ اپنے گھر کی کتاب دے کر قائل کریں گے, آپ دیوبندی کو دیوبندی کتاب دیں گے. ٹھیک ہے, آپ دیوبندی کتاب ثابت کریں
کہ انہوں نے کسی اکابر نے ایسا لکھا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کرتا ہے لباس. آپ دیوبندی ہیں کہ آپ کو دیوبندی کتاب دی جائے تب آپ مانیں گے؟ دیکھیں میں دے رہا ہوں سنیں. یہ دیکھیں حضرت آپ کہہ رہے ہیں دیوبندی سنی نہیں ہے. یہ دیکھیں دو کتاب دیکھیں حضرت, ایک کتاب دیکھیں کیا پڑھیں آپ, راہ و رسم منزل ہا علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی. کیا دیکھیں, ہاں کیا لکھا ہے دیکھیں, صفحہ نمبر 266 میں لکھتے ہیں. کیا لکھا ہے؟ حضرت سید مہر علی شاہ قدس سرہ کسی, کیا مہر علی شاہ کیا لکھا ہے آپ نے؟ اس کے بعد مہر علی صاحب قدس سرہ. آپ عالم ہیں نا حضرت, تو کیا اس کو قدس نہیں پڑھیں گے, قدس پڑھیں گے؟ قدسہ سرہ, قدسہ سرہ, قدسہ سرہ. آپ منظور القادری صاحب ہیں نا؟ فتح کے ساتھ اگر پڑھ رہے ہیں یا سرہ پڑھ رہے ہیں یا سرہ پڑھ رہے ہیں تو معنی بدل جائے گا. نہیں, آپ نے الگ پڑھا ہے. کیا پڑھا؟ قدس پڑھا ہے. چلے آگے چلے, کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ کسی کلمہ گو کو کافر یا مشرک کہنے کے حق میں نہیں تھے. دیکھ لیا آپ نے. اور آگے تو یہ کس کا حوالہ دے؟ آگے دیکھیں. نہ تھے. اور آگے لکھا, اور کبھی آپ نے کسی دیوبندی کو کافر یا مشرک قرار دیا. دیکھا, کافر یا مشرک قرار دیا. ہاں قرار, اور نہ کبھی حضرت دیکھیں, اور نہ کبھی آپ نے کسی دیوبندی کو کافر قرار مشرک قرار کبھی دیا نہیں ہے. نیچے دیکھیں فتح مہریہ میرے لساس کو دکھا رہے ہیں یار آپ, فتح بار فتح مہریہ دو دکھا, اوپر دیکھا, نیچے دیکھیں, اور نیچے دیکھیں نا, لکھا ہے میرے خیال میں فریقین از علماء کرام, یعنی علماء متنازع, یعنی دیوبندی بریلوی اہل سنت جماعت میں سے ہیں. تو حضرت منظور القادری صاحب جب مسلک کے اعلیٰ حضرت کے بڑے بڑے لوگ دیوبندی کو کافر مشرک نہیں کہہ رہے ہیں, سنی مان رہے ہیں, آپ کافر کہہ رہے ہیں اسے. کون سنی مان رہا ہے بھیا؟ دو کتاب دیکھیں, پڑھیں آپ, پڑھیں کتاب, دو کتاب. حضور مفتی اعظم ہند نے سنی مانا تھا. ارے بھائی دو کتاب پڑھے نا, سنی مانا تھا, دو کتاب پڑھے نا بھائی. ارے یار تو ہم جن کا نام لے رہے ہیں ان کی کتاب بھی تو آپ پیش کرو, سب کی پیش کر رہے ہو تو. اچھا تو یہ لوگ عالم نہیں ہیں. کون یہ لوگ؟ عالم نہیں ہیں. یہ عالم ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں عالم نہیں ہے, لیکن ہمارے لیے سب سے زیادہ معتبر اعلیٰ حضرت کی کتابیں ہیں. اعلیٰ حضرت کتاب, ہاں اعلیٰ حضرت کتاب ہے. آپ تاج الشریعہ کی کتاب میں دکھاؤ کہ آپ نے وہابی کو یا دیوبندی کو کافر نہیں کہا. مطلب مسلک اعلیٰ حضرت میں دو ہی شخص ہے معتبر, باقی سب بیکار ہیں سب. نہیں سب ہیں, لیکن ہر سنی کے نزدیک حرف آخر اعلیٰ حضرت کی بات ہوتی ہے. اچھا جو بھی علماء ہیں اعلیٰ حضرت کیوں اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے فتاوی کی نقل کرتے ہیں. چلو ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت کی کتاب کو فتاوی رضویہ کو کیوں ہر مفتی اپنے پاس رکھتا ہے, اس سے حوالہ میں مندرج کرتا ہے, اس سے حوالہ دیتا ہے. چلے حضرت ٹھیک ہے, کام کریں, مجھے آپ اس کا جواب دیں. آپ نے کہا کہ اعلیٰ حضرت ہی آپ کے نزدیک معتبر ہے, تو بتائیں میں نے یہ ہدایت کے بخشش آپ کو دیا ہے, اس میں آثار لکھا ہے. دیکھیں یہ لکھا, کثرت بعد قلت پہ اکثر درود, عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. بتائیں عزت بعد ذلت یعنی ذلت کے بعد جنہیں عزت ملی ان پر لاکھوں سلام, یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام پر, جن کو ذلیل کہا جائے. کس شعر میں جی جو شعر پڑھ رہے ہیں کس شعر میں ہے یہ جو بھیجے ہیں؟ ہدایت کے بخشش دیکھیں, ہدایت کے بخشش دیکھیں نا, دیکھیں کثرت بعد قلت پہ اکثر درود, عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. کثرت بعد قلت پہ اکثر درود, جی ہاں, عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. ہاں ان کو کہہ رہے ہیں آپ کی, ان کی مانیں گے. آپ بتائیں, جواب دیں اس کا. ایک منٹ جواب دے رہے ہیں. اس میں لکھا ہے عزت بعد ذلت, یعنی عزت کے بعد ذلت. یہ بتائیے اگر کوئی مومن ہو اور اپنی کرتوت کی بنیاد پر یا کچھ ایسا فعل کر جائے جس سے وہ خارج اسلام ہو جائے تو پھر اس پہ ذلت نہیں آپ بھیجیں گے؟ استغفر اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خارج اسلام ہے. مولانا منظور القادری صاحب اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں. اللہ کے نبی اسلام سے کب نکلے؟ اسی لیے آپ وہاں پہ جھگڑا کر رہے ہیں دیوبندی کے ساتھ نکاح پڑھانے کے لیے, تاکہ لوگوں کو گمراہ کرو آپ. استغفر اللہ. مولانا اتنے بڑے عالم بنتے ہیں آپ, کس طرح بات کر رہے ہو؟ مولانا دیکھیں میں حوالہ دیا ہوں, 2 حوالہ دیا ہوں میں آپ کو. آپ کے پاس کوئی حوالہ نہیں ہے, آپ خالی جھگڑا کرتے ہیں. آپ جھگڑا کریں گے, آپ کے اندر زہر پھیلا گئے مولانا, صرف سب کو کافر کہو آپ. منظور القادری صاحب وہ بیچارے جانکار نہیں تھے, اس لیے آپ ان کو دبا دیا. اب ہمارے پاس آ جاتے وہاں یار, اب پھر بتانا کہیں پہ نکاح ہوگا پھر آ جائیں گے.
دیکھ وہی تو کر رہے ہیں. جب میں نے جہاں آپ کی میجورٹی ہوگی وہاں دبائیں گے آپ. دیکھیں کیا لکھا ہے یہاں پہ, دیکھیں. وہ قاسمی تھے, فاضلے دارالعلوم دیوبند تھے, دیوبند سے پڑھے تھے اور جانکار نہیں تھے. آپ بھی جانکار ہیں, میرے سامنے بات کریں آپ اللہ کے نبی کو اسلام سے خارج کر رہے ہیں جناب. نبی کو ہم نے خارج کیا. استغفر اللہ. آپ نے اب بات چل رہی ہے اس کی جناب, آپ کو شرم آنی چاہیے مولانا. آپ سنی کہتے ہیں اور عاشق, آپ سنی کہتے ہیں, جنتی کہتے ہیں اپنے آپ کو. سنو, شرم آنی چاہیے آپ کو. ہم نے کہا کوئی مومن اگر اپنی کرتوت کی بنیاد پہ, نبی کا نام ہی میں نے نہیں لیا, بہتان لگا رہے ہو کہ نبی کو آپ خارج اسلام کہہ رہے ہیں. چلے بولیں آپ, کوئی مومن اگر, ہم نے کیا کہا, کوئی مومن ہے اگر وہ مومن ہے, کلمہ پڑھنے والا ہے, اپنی کرتوت کی بنیاد پر کچھ ایسا فعل اس نے کیا یا اس سے کچھ ایسا فعل سرزد ہوا جس کی بنا پہ وہ خارج از اسلام ہو گیا, تو پہلے آپ عزت دیتے تھے, اب وہ اسلام سے باہر ہو گیا. بہت سارے مسلمان ہیں, بہت سارے مسلمان ہیں دین اسلام کو چھوڑ دے رہے ہیں, کافر بن جا رہے ہیں. سنتے کہ نہیں سنتے؟ ہاں, ذلیل ہے وہ, ان کو عزت دیں گے نہیں ذلیل ہے. تو اللہ کے نبی کو ذلیل کیوں کہا؟ اسلام چھوڑ دیا اللہ کے نبی. تو آپ کے نزدیک اللہ کے نبی کی بات تو میں نے ایک مثال دیا, بات ابھی مکمل میں نے کیا نہیں. آپ چلیں بولیں استغفر اللہ. چلیں آپ کہاں جا رہے ہیں, دیکھیں چلیں آپ جواب دیں. اب اس کا آپ کیا جواب دیں, کیا جواب دیں. میں نے آپ سے کہا عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. اللہ کے نبی علیہ السلام کو پہلے ذلت تھی, بعد میں عزت ملی, ان کو لاکھوں سلام. تو آپ نے مثال دیا, کوئی اسلام سے اگر نکل جائے تو کیا ان کو عزت دی جائے گی؟ تو آپ سامعین دیکھیں, اتنے بڑے عالم کہہ رہے ہیں جب کوئی اسلام سے نکل جاتا ہے ان کو عزت نہیں دی جاتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلیل کیوں کہا؟ کیا اللہ علیہ وسلم کبھی اسلام پہ نہیں تھے؟ جو معصوم من خطایا, اللہ کے محبوب, زندگی میں کبھی گناہ کبیرہ نہیں کیا. کیا چیز اللہ کے محبوب نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا, تو کیسے گناہ کبیرہ کہہ رہا ہے؟ تو آپ اسلام سے خارج کا مثال دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اشعار پر. ارے یار, مثال میں نے مومن کی لیکن نبی پر دی ہے. چلو بتائیں, نبی کی بات چل رہی ہے, آپ وہاں کیوں گئے؟ چلیں جواب دیں اس کا. عزت بعد ذلت پہ آپ کہہ رہے ہیں نا اعلیٰ حضرت کی بات معتبر ہے. اب بچائیں اعلیٰ حضرت کو, کس طرح بچائیں گے آپ؟ بچا کے بتائیں مجھے, اب میں خاموش ہو رہا ہوں. کیا بچانا؟ فتاوی رضویہ جلد 21 میں نے دی آپ کو, دیکھیں نیچے, ایک دم نیچے دیکھیں, صفحہ نمبر 183 میں لکھتے ہیں, اپنے نفس کو سزا و ذلت پر پیش کیا اور یہ بھی بحکم حدیث حرام ہے. اپنے نفس کو اگر کوئی آدمی ذلیل کرے, سزا دے, تو یہ بھی حرام ہے. آپ کے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں. بتائیں, یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام ذلیل کہا, تو آپ اللہ کے نبی اپنے اعلیٰ حضرت کو بچانے کے لیے اللہ کے نبی کو اسلام سے ہی نکال دیا جناب. ارے یار, کہیں الزام لگا رہے ہو بھیا, الزام کہیں لگا رہے ہو مولانا؟ میں الزام اگر لگائے آپ مجھ پر لعنت ہے, کیونکہ آپ نے اپنے صریح طور پر یہ مثال دیے ہے. میں نے مومن کہا, کوئی مومن, کچھ بات میں جا رہا تھا سمجھانے, لیکن آپ ترنت جو ہے نبی پر آ گئے کہ نبی کو آپ خارج اسلام چلے, اچھی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن, ہے نا. دو جماعت بنے اللہ نے, ایک کافر ایک مومن. اللہ کے نبی علیہ السلام مومن میں تھے کہ نہیں تھے؟ آپ کی ساری جو باتیں ہیں جو چل رہی ہیں اس کا لب و لباب بھی ہے. اللہ کے رسول نے, جو اس ویڈیو میں دیکھے ہوں گے, اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا نا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. بالکل فرمایا تھا نا. ہاں فرمایا تھا. تو آخر وہ فرقے کون ہے 73 فرقوں میں بٹے گی؟ ما انا علیہ و اصحابی. ایک منٹ, وہ تو اس فرقے کی پہچان بتایا تھا نبی نے کہ جو فرقہ, ایک فرقہ صحیح ہوگا, وما انا علیہ و اصحابی, جو ہمارے اور ہمارے صحابہ کے طریقے پہ چلے گا وہ فرقہ صحیح ہوگا. جی بالکل. تو آخر 72 فرقے غلط ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بات, ہاں غلط ہوں گے. غلط ہوں گے نا. ہاں, تو 72 فرقے غلط ہوں گے. تو آج دنیا میں جو وہابی ہیں, دیوبندی ہیں, شیعہ ہے, غیر مقلد ہیں, تھانوی ہیں, چکڑالوی ہیں, مودودی ہیں, صلح کلی ہیں, جتنے فرقے ہیں سب کی وکالت کریں گے. آخر فرقہ تو ایک ہی صحیح ہوگا نا. چلو مثال کے طور میں بقول آپ کے تھوڑے دیر کے لیے مان رہا ہوں, صرف بریلوی جو ہے جنتی ہے, صحیح. میں تھوڑے دیر کے لیے بقول آپ کے, جس طرح آپ زور لگا رہے ہیں. ابھی میں نے ایک اشعار پیش کیا, ذلت بعد عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام, یعنی اللہ کے وسلم پہلے. سن حضرت, سنیں. اشعار آپ نے پیش کیا ہے, اس کی تشریح بھی تو آپ کریں گے. تشریح کیا کر رہے ہیں اس کی, آخر اس کا مفہوم کیا بیان کر رہے ہیں, اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ عزت بعد ذلت, یعنی جو پہلے ذلیل تھے بعد میں عزت ملی, ان پر لاکھوں درود اور سلام. تو کیا یہ نبی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی کے بارے میں شعر ہے؟ ہاں, اللہ کے نبی کے بارے میں ہے. تو اللہ کے نبی کے بارے میں جب یہ شعر ہے جی, تو نبی کو کب عزت کے بعد ذلت ملی؟ وہ تو اپنے حضرت مجھ سے پوچھ رہے ہیں, اشعار آپ کے اعلیٰ حضرت کے ہیں, مجھ سے پوچھ رہے ہیں. آپ تشریح کر رہے ہیں تو آپ نے بتائیں گے. میں نے تشریح کر کے, حضرت سنیں میری بات سے, حضرت ایک منٹ, میں نے تشریح کر کے
یہ واضح کر دیا کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ذلیل کہا ہے، تو آپ اس کا جواب دیں گے کہ کس طرح ذلیل نہیں ہوا، مجھے سمجھائیں، تشریح آپ کریں گے۔ ہاں تشریح کریں گے، اسی حضرت بخشی سے ہی کریں گے۔ ہاں کریں، ابھی حضرت بخشی سے حوالہ بھیج دیں۔ ہاں بھیجیں۔ کون سا حصہ یہ دوم؟ ابھی آپ نے اپنے اعلیٰ کو بچانے کے لیے اللہ کے نبی کو اسلام سے نکالا ہے جناب مولانا، آپ بچ نہیں سکتے، آپ مولانا بچ نہیں سکتے آپ کیسے بچ نہیں سکتے مولانا۔ آپ نے کہا کوئی مومن اگر گناہ اسلام سے نکل جائے ذلیل کہیں گے نہیں کہیں گے؟ یہاں پہ آپ کو سمجھانا چاہیے تھا۔ کون اسلام سے نکل گیا یہاں پہ؟ جب میں نے آپ سے کہا آپ کے اعلیٰ اللہ کو ذلیل کہا تو آپ نے کہا اگر کوئی اسلام سے نکل جائے ذلیل کریں گے نہیں کہیں گے، تو مطلب آپ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی آپ کے اعلیٰ کا اشعار صحیح ہے، اللہ کے نبی اسلام سے نکل گئے، استغفر اللہ۔ مولانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایک کی جو تشریح ہے، جو اس شعر کی اس تشریح کو دیکھیے، اس تشریح کو دیکھیے، ایسے اپنے سے جو ہے اس کی وضاحت کر دیں۔ تشریح کہاں ہے؟ اور کا ہو تفسیر، تشریح کہاں ہے جناب؟ تشریح کہاں ہے؟ تشریح پیش کریں آپ، تب تک آپ بتائیں مجھے، تب تک میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اچھا صرف بریلوی جنتی ہے باقی سب جہنمی ہے؟ سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، بریلوی دعویٰ کرتے ہیں ہم جنتی ہیں، ہم اچھا چلیں، آپ دعویٰ کرتے ہیں تو جنتی ہیں آپ؟ سرکار نے جب پہچان بتا دی کہ جو ہمارے اور ہمارے صحابہ کے طریقے پر چلے حضرت میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا ہے، میں نے آپ نے کہا ابھی بریلوی جنت، آپ کسی ایک حوالہ دیں مجھے کہ دیوبندی وہابی نے کہیں کہا ہو کہ ہم جنتی، ہم ہی جنتی ہیں، حوالہ دیں مجھے۔ وہابی کا ایک نہیں ہے، سینکڑوں حوالہ میں دے رہا ہوں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، حوالہ نہیں آپ کے پاس۔ اچھا آپ بتائیں کیا بریلوی اپنے متعلق آپ حضرت سنیں سنو گے خالی اپنی سناؤ؟ نہیں خالی ایک سوال کر رہا ہوں، آپ اپنے متعلق جنتی ہونے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ جو بتیا میں بتا رہا ہوں پہلے مکمل ہونے دیجیے نا۔ وہ تو تلاش کریں، آپ بھیج دیں، میں خاموش ہو جاؤں، تب تک جواب دے دیں کہ آپ جنتی ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ دعویٰ کیسے کریں گے؟ ہم کو امید ہے، یقین ہے اللہ کی رحمت پہ۔ تو پھر آپ کا یہ اشعار تم سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی، یعنی وہابی کو دور کر رہے ہیں اور خود جنتیوں نے دعویٰ کر رہے ہیں، یہ اشعار غلط ہے۔ نبی کی شان میں گستاخیاں جا بجا لکھی ہے، یہاں تک کہ قرآن کے ترجمے غلط کیے، یہاں تک کہ نبی کے بارے میں لکھا کہ جیسا علم نبی کو تھا ہر پاگل بچے جانور کو ہے، یہ لکھ دیا۔ نبی کے شان میں یہ لکھ دیا کہ مر کے مٹی میں مل گئے، جبکہ اس کو حدیث نہیں معلوم۔ ان اللہ حرم ان تاکل اسجاد الانبیاء فنبی اللہ حی۔ حضرت ادھر نہ جائیں، ابھی جواب دیں، آپ کے اعلیٰ کو آپ نے بچانے کے لیے اللہ کے نبی کو اسلام سے نکالا ہے، جواب دیں اشعار کا، کب نکالا؟ اشعار کا جواب دیں آپ نے بولا ہے، وہ ریکارڈنگ موجود ہے، آپ بتائیں۔ حضرت ریکارڈنگ موجود ہے، آپ بتائیں، جواب دیں اس کا، بچائیں اپنے موجودگی، بچائیں آپ۔ کیا اعلیٰ حضرت تو سب کچھ اعلیٰ حضرت نے دیا، کنز ایمان دیا، اعلیٰ حضرت نے تو پول کھول دیا، تو اس لیے اعلیٰ حضرت سے حسد جلن آپ کو ہے، اس لیے آپ کو پریشانی ہے۔ حضرت میں پیش کر رہا ہوں آپ کے گھر کی کتاب، اور بول رہے ہیں حسد مجھے، آپ کے عالم کو کہیں نا حسد میں، حسد تو بالکل یہ حسد کی بات ہی ہے کہ آپ دھوکہ دے رہے ہو۔ اگر ہم یہ کہیں حضرت، ہم اگر یہ کہیں حضرت نہیں، حضرت دلیل سے قائل، مولانا منظور القادری صاحب دلائل سے قائل کریں، یہ میں بھی دعویٰ کر سکتا ہوں کہ آپ کے حضرت نے جو حسد سے فتویٰ دیا ہے، نہیں دیا، کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں حسد سے فتویٰ دیا ہے؟ وہی نا، تو پھر آپ میرا دعویٰ نہیں مانا، میں آپ کا دعویٰ کیسے مان لوں؟ تو تقویۃ الایمان آپ کھولیں، اسماعیل دہلوی کتاب کھولیں، قرآن مترجم اٹھا کے اشرف علی تھانوی کے دیکھیں، قرآن سے معتبر، قرآن سے بڑھ کے کوئی اور کتاب ہے؟ قرآن میں غلط ترجمہ کر دیا، آپ اس کو آپ مسلمان مان رہے ہو، آپ ماننے کے تیار نہیں ہو کہ اشرف علی تھانوی نے غلط ترجمہ کیا ہے؟ حضرت ٹھیک ہے، حضرت میں بولوں حضرت؟ ہاں بولیے۔ دیکھیں میں نے آپ کو اوپر یہ ایک حوالہ دیا ہے نقی علی صاحب کا، وہی ترجمہ انہوں نے کیا ہے فضائل دعا کے اندر، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مغفرت مانگ اپنے گناہوں کی اور سب مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے مغفرت مانگ اپنے گناہوں کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے گناہوں سے گناہ گار کہا جا رہا ہے، یہاں آپ کے خاموش رہے، ایک منٹ خاموش رہے، نیچے حوالہ دے دیکھیں، آپ نے کہا کنز ایمان، یہ دیکھیں آپ کی کتاب ہے اتحاد بین المسلمین، وقت کی اہم ضرورت، یہ مجاہد ملت مولانا محمد عبدالستار خان نیازی صاحب وہ لکھتے ہیں، دیکھیں ایک دم نیچے دیکھیں صفحہ نمبر 39 میں کہ سیکریٹری جنرل جناب محمد علی الحرکان کی تائید اور توثیق سے اہل سنت جماعت کے مسلمہ معتقد اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا احمد خان بریلوی احمد رحم کے ترجمہ قرآن کنز ایمان اور اس پر تفسیری حاشیہ خزائن العرفان کی ضبط کر کے نہ صرف اس پر اطلاع پر اکتفا کیا گیا
بلکہ دوسرے ممالک میں بھی اس کے خلاف ہدایت بھی جاری کر دی گئی۔ آپ کی حکومت کا اقدام انتہائی طور پر متعصبانہ اور یہ دیکھیں کیا کیا، یہ کیا کیا، اس کو ضبط کر لیا گیا اور پابندی لگا دی گئی حضرت، پابندی لگا دی۔ ہاں دوسرا والا دے رہا ہوں حضرت، کنز ایمان پہ پابندی لگا دی۔ ہاں ہاں، تو کہا ہندوستان میں پابندی نہیں لگی ہے؟ ارے ہندوستان میں، سعودی عرب میں پابندی لگا دی گئی جناب، دیکھو صحیح۔ سعودی عرب میں تو پابندی لگائیں گے ہی، کیونکہ وہاں پہ سب تو وہی ہیں، اہل حدیث غیر مقلدی ہیں، مدینے میں کچھ سنی ہے، تو پابندی تو لگی کریں گے۔ ارے حضرت آپ، اچھا نہیں رہے گی سعودی عرب میں جو کیا ہے وہ لوگ، ہندوستان میں کہانی پابندی لگ گئی۔ سعودی عرب میں کیا ہے، آپ رہ رہے ہو، بات کر رہے ہو سعودی عربیہ کی، سعودی عرب میں کیا ہے جناب، سعودی عرب میں کیا ہے، ہم کہہ رہے ہیں ہندوستان میں آپ رہ رہے ہو، بات کر رہے ہو ترکستان کی، ہندوستان میں کہانی پابندی لگ گئی، لگا دیجئے پابندی۔ دیوبندی نے لگایا حضرت، دیوبندی نے پابندی لگایا ہے نا، دیوبندی تو لگی ہوئے کریں گے کیونکہ اس سے ان کی کوٹ پھٹ لگی، دیوبندی غلط ترجمہ چلو کر رہے ہیں۔ اس کا جواب دیں آپ، اس کا جواب دیں، یہ ہدایت کے بخشش کا جواب دیں آپ۔ کیا ہدایت کی بخشش، کیا جواب؟ اور 2 کتاب میں نے دیا، دیوبندی کو سننے کہا ہے، ٹھیک ہے، ہدایت کے بخشش میں لکھا ہے عزت بعد ذلت لاکھوں سلام، جواب دیں اس کا۔ ہاں ہاں دے رہے ہیں جواب، اس کے لیے جو ہے ڈاؤن لوڈ کرنے دیجیے تب میں جواب دیں گے، اسی کی تشریح اس میں ہے۔ ہاں کیا تشریح ہے، ہاں جواب دیں حضرت۔ تشریح آپ کو ایسی کتاب دو جو دیوبندی مانے، آپ بریلوی مسلک کا دیں گے، دیوبندی مانیں گے نہیں۔ کوئی نہیں مانے گا تو ڈنڈا چلا کوئی مروائے گا۔ ارے بھائی یہ اصول ہے جناب، مولانا آپ مولوی بن گئے، اصول نہیں پتا آپ کو؟ کیا نہیں، کیا اصول نہیں پتا ہے؟ اصول دیکھیں، میں نے بھیجا آپ کو حوالہ، دیکھیں عبارات اکابر کا تحقیقی تنقیدی جائزہ، اس میں لکھتے ہیں۔ سب سے بڑا حوالہ بتا دیا قرآن، قرآن کا ترجمہ آپ کھول کے دیکھ لو کہ ہم بھیج دیں۔ قرآن کا ترجمہ اشرف علی تھانوی نے جو کیا ہے، کیا کیا ہے؟ اشرف علی تھانوی نے جو ترجمہ کیا ہے، نبی کو خطا کار لکھا ہے، اور جو ہم نے عجیب انسان ہو یار، کے بارے میں لکھا ہے کہ نبی کو جیسا علم ہے۔ تو یہ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے آپ کا، میں نے اوپر حوالہ دے دیا آپ کو، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، جیسا ویسے دونوں لکھا ہے جناب۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے تو یہ تقویۃ الایمان میں نہیں ہے، رسالہ روزی میں نہیں ہے، کیا تسیر الاخوان میں نہیں ہے، بہت ساری۔ ارے میں نے حضرت میں نے تمہید ایمان دے کر ثابت کیا، آپ کے اعلیٰ نے لکھا ہے تینوں مسلمان کو، ابھی تینوں کو میں ابھی تک مسلمان مانتا ہوں، اسماعیل دہلوی، امبیڈری، گنگو، اسے جواب دینا، جواب کس نے؟ چلو اصل تھانوی کو جانے دو، 3 عالم کو مانا ہے نا، 3 عالم کو مانا ہے نا۔ بحث کس پہ چل رہی تھی؟ ویڈیو میں بحث چل رہی تھی اشرف علی تھانوی کے پیروکار پہ، اشرف علی نے ترجمہ کیا ہے، اشرف علی کو مان رہے تھے، تو آپ ادھر ادھر کہاں کود رہے ہو؟ بات کس پہ چل رہی ہے؟ ٹھیک ہے بولو۔ اچھا مطلب آپ کے نزدیک اگر اشرف علی صاحب تھانوی کافر ہو جائے، باقی تمام اکابر اگر مسلمان ہو جائے، تو آپ کے اعلیٰ بچ سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت تو پہلے ہی سے بچے ہیں، کہا نہیں حضرت میرا جواب نہیں دے رہا، آپ میرا جواب نہیں دے رہے ہیں، آپ کا ہی جواب دے رہا۔ میری بات سنیں، آپ کے میری بات سنیں یار، میری بات سنیں، اکابر اربعہ پر حکم لگایا ہے آپ کے اعلیٰ حضرت نے، چاروں کو، ان میں سے کسی ایک کو بھی مسلمان مانا جائے تو وہ کافر ہے، ویسا ہی کافر جس طرح ان کے اکابر، یہ آپ کے اعلیٰ من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر۔ حضرت سنیں میری بات سنیں، حضرت میری بات نہ کاٹیں، ایک کام کی بات چل رہی ہے، عوام تک بات پہنچے گی، آپ جھگڑا کر سکتے ہیں لیکن اپنے مسلک کو بچا نہیں سکتے جناب، نہیں یہ آپ کی نہیں، خالی جھگڑا کر سکتے ہیں آپ لوگ طاقت کے بل بوتے، میجورٹی کے بل بوتے آپ جو ہیں دوسرے کو غالب ہو سکتے ہیں، لیکن دلائل کی میدان میں نہیں۔ سنو بتائیں، میجورٹی وہاں ان کی تھی، ہماری نہیں تھی، میجورٹی ان کی تھی، وہاں پورا جتنے لوگ وہاں تھے، پورے لوگ وہاں پہ، جو محلے کے لوگ، وہاں کے عوام سب وہی تھے، میجورٹی ان کی تھی کہ ہماری تھی میجورٹی، ہم تو بہت اکیلے تھے اور باقی چندے معدود لوگ تھے ہمارے۔ ایک بات چلو، آپ کے اعلیٰ نے دیکھیں حضرت، مجھے اس کا جواب دیں، مجھے اس کا جواب دیں، ایک تو آپ زیر لکھا بھی تو جب لوڈ کر لیں گے مجھے بھیجیں گے، لوڈ ہو رہی ہے آپ کی، اس کا جواب، اس کا جواب دیں آپ۔ یہ خالص الاعتقاد آپ کے اعلیٰ حضرت کی ہے، اس میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تعین وقت قیامت کا بھی علم ملا، حضور کو بلا استثناء جمیع جزئیات خمس کا علم دیا ہے، کیا؟ ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اس کا علم آپ کے اعلیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کو اس کا بھی علم دیا گیا، آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ تو اللہ کو جو بھی نبی، اللہ کے نبی کو جو بھی علم دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی دیا، ہم تو مانتے ہیں۔ حضرت آپ گول مول نہ گھماویں، ہمارے عالم کو بول رہے تھے گول مول نہ، آپ گول گھما رہے ہیں، میں نے پوچھا۔ آپ نہیں، آپ گول گول گھما رہے ہیں، جس بات پر بات چلی اس بات سے ہٹ کے آپ نہیں، اب تو حوالہ تلاش کر رہے ہیں نا، آپ خود بولے حوالہ تلاش کر رہے ہیں، حوالہ لا دیں، میں خاموش ہو جاؤں گا، تب تک جواب دیں، حوالہ لوڈ ہو رہا ہے کتاب آپ کا،
وہ مجھے جواب دیں گے آپ، ٹھیک ہے، آپ کے گھر کے اصول سے. یہ آپ کے اعلیٰ نے لکھا ہے خالص الاعتقاد کے اندر علوم خمسہ، یعنی 5 چیزوں کا اللہ کے نبی کو دیا گیا ہے. آپ مانتے ہیں یہ بات؟ کیا چیز علوم؟ صرف 5 چیزوں کا علم دیا گیا ہے. وہاں علوم خمسہ کی بات لکھی ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ. قرآن میں صاف صاف اللہ نے فرما دیا کہ فلا یوزر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو علم دیا. تو آپ علوم خمسہ کی خالی بات کر رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے، تو اس میں علوم خمسہ بھی آ گیا نا. کیا علوم خمسہ پہ آ گیا؟ کیا علوم خمسہ نہیں معلوم آپ کو کیا ہے؟ ارے بھائی، جو بھی علم اللہ کے رسول کو ملا یا اللہ نے دیا تو اس کو ذاتی تو نہیں ہم کہتے ہیں. میں آپ کو وہ نہیں جو پوچھ رہا ہوں اسی کا جواب دے. مولانا گھما رہے ہیں آپ. میں نے آپ کو پوچھا قرآن پاک میں جو اس آیت کے اندر 5 علم غیب کے متعلق اللہ نے کہا ہے ان اللہ عند علم الساعہ، اس کے یہاں پہ خالص الاعتقاد نہیں، اسی کی بات کہہ رہے ہیں آپ کے اعلیٰ حضرت. کیا آپ اس کو مانتے ہیں؟ اللہ پاک نے تو عام کہا ہے نا بھائی، فلا یوزر علی غیبہ. ارے بھائی میں اس کی بات ادھر مت جاؤ، پھنسو گے ابھی آپ، ادھر مت جاؤ. آپ پھنس رہے ہو، آپ پھنسے ہو. آپ ادھر مت جاؤ، ادھر پھنسو گے. مولانا میں جو پوچھ رہا ہوں آپ کو اس کا جواب دیں آپ. جو خالص الاعتقاد میں علوم خمسہ جو لکھا ہے کہ وہ جو لکھا ہے اللہ نے ان کو اللہ کے نبی کو دیا ہے، کیا آپ اس کو مانتے ہیں؟ کیا چیز؟ وہ پڑھیں آپ پڑھیں آپ. وہ خالص میں نے بھیجا ہے خالص الاعتقاد، ذرا پڑھیں آپ. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تعین وقت قیامت کا بھی علم ملا. اس کے بعد حضور کو بلا استثناء جمیع جزیات خمس کا علم ہے. اس میں تو دیا علم ہے. ہاں مانتے ہیں آپ؟ علم ہے. ہاں تو صرف اس کا مطلب صرف جزیات خمس کا ہی علم ہے، جزیات خمس کا علم، باقی علم نہیں ہے. ہاں مطلب پتہ ہے نا آپ کو، صحیح مانا ہے نا؟ کیا چیز صحیح مانا؟ جو اس میں تو صرف یہ دیا ہے کہ جمیع جزیات خمس کا علم ہے. ہاں مطلب یہی نا کہ ان اللہ عند ریاض. میری سنیں، آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، آپ اپنے اعلیٰ حضرت کی بات سمجھ نہیں پا رہے ہیں آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو مندرج کیا ہے اعلیٰ حضرت نے، تو صرف یہ لکھا ہے کہ جمیع جزیات خمس کا علم ہے، تو صرف نبی کو بس اتنا ہی علم، باقی علم نہیں ہے. یہ آپ کے کہنے کا. میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں جو پوچھ رہا ہوں اسی کا جواب دیں. کیا آپ پوچھ رہے ہیں؟ وہاں جو علوم خمسہ کہا، پھر آپ سن نہیں رہے، آپ میری سن نہیں رہے. علوم خمسہ کا مطلب قرآن پاک کی اس آیت کے قد اشارہ ہے، ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. ان 5 علوم کے بارے میں کہا جا رہا ہے. تو کیا آپ کے اعلیٰ حضرت جو کہا ہے اللہ کے نبی کو یہ 5 علم کا غیب کا خبر تھی، پتہ تھا؟ یہ تو نہیں کہا کہ باقی چیزوں کا علم نہیں تھا. میں اس کے باقی طرف نہیں جا رہا ہوں، میں باقی کی طرف جا ہی نہیں رہا ہوں. میں ایک پہلو پہ کیوں بات کریں گے بھائی؟ صرف اس میں آپ بات کر رہے ہیں کہ جزیات خمس کا علم ہے. تو اس سے آپ کو مطلب یہ ہے کہ نبی کو صرف جزیات خمس کا علم، باقی علوم کا علم نہیں تھا انہیں. ارے اس میں جس کا ذکر کیا اس کا علم ہے، باقی بھی اللہ تعالیٰ نے جو بھی علوم تھے سب کچھ بتا دیا. جب قرآن میں کہہ دیا کہ سورہ رحمان میں ساری چیزیں بتا دی اللہ پاک نے کہ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے، مطلب وہی میں پوچھ رہا ہوں میں آپ کے بقول علوم خمسہ باقی تمام علم اللہ نے دیا اپنے نبی کو، ہے نا؟ میرا بھی عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو تمام علوم دیا ہے جو ضرورت. یہ سن نہیں رہے یار، آپ سن نہیں رہے. بات تو سنو آپ. ہاں بولو. ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں قید نہیں نہ لگایا اعلیٰ حضرت نے کہ صرف جزیات خمس کا ہی علم ہے، باقی علم نہیں ہے. قید نہیں لگایا ہے اعلیٰ حضرت نے. اس کو آپ دلیل بنا رہے ہو. چلو ٹھیک ہے، سب علم دیا مانتے ہیں نا آپ؟ سب عطائی ہے، عطائی مانتے ہیں کہ مطلب تمام علم میں یہ 5 علم بھی دیا ہے نا، یہی نا؟ چلو یہ دیکھیں، یہ بخاری شریف دیکھیں، وہی منانا چاہتا آپ کو میں. آپ کے اعلیٰ حضرت قرآن سنو یار، مولانا میں بخاری کو نہیں مانتے. آپ چلا رہے ہیں بخاری نام سن کے، بخار آ گیا. تم کو بخار آ رہا ہے؟ میں بخاری پیش کر رہا ہوں، آپ سن نہیں رہے ہیں. ارے آپ بخاری سن نہیں رہے ہیں. آپ ہاں گمراہ نہیں، آپ گمراہ کر رہے ہیں، بخاری سن نہیں رہے ہیں. آپ بخاری کے اندر آپ لوڈ کریں، میں تب تک پڑھ رہا ہوں. بخاری کے اندر یہاں پہ لکھا ہے، صحیح بخاری کے اندر میں پڑھ رہا ہوں. قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مفاتیح الغیب خمس لا يعلمها الا اللہ، لا يعلم ما تغیض الارحام الا اللہ، ولا يعلم ما في غد الا اللہ، ولا يعلم متى يأتي المطر
احد الا اللہ ولا تدری نفس بأی ارض تموت الا اللہ ولا یعلم متی تقوم الساعہ الا اللہ. کیا ہے؟ بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ رحم مادر میں کیا ہے. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا. اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی. اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ کس جگہ کوئی مرے گا. اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی. بخاری شریف میں قرآن پاک کی آیت پیش کیا ہے، وہ اللہ کے نبی کی بات، قرآن دونوں بات ساتھ میں آ گئی. تو اب یہ بات آپ کے اعلیٰ حضرت نے کہا خالص الاعتقاد کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کو بلا استثناء جمیع جزیات خمس کا علم دیا ہے. تو قرآن پاک کی آیت کا اور بخاری شریف کی حدیث کا انکار کیا ہے آپ کے اعلیٰ حضرت نے. ذرا ثابت کریں اس کو آپ. پہلے میری بات تو سنو صرف. یہ کون سا ایڈیشن بخاری شریف دکھا رہے ہو؟ یہ مترجم ہے، کس نے ترجمہ کیا ہے، کس نے لکھا ہے؟ اوریجنل بخاری شریف لاؤ نا. یہ کہاں جو ہے یہ مترجم اور دوسرے کا ترجمہ کیا ہوا دکھا رہے ہو؟ مطلب آپ یہ جو حدیث پیش کیا نہیں مانتے اس کو؟ آپ حدیث پیش کیا تو یہ حدیث کی اصل متن ہے. یہ حدیث نمبر بالکل حدیث آپ پیش کر ثابت کر دیں. چلے آپ پیش ثابت کر دیں. کیا ثابت کر دیں؟ آپ پیش کر ثابت کر دیں. بخاری شریف جو اصل جو متن ہے، اصل متن کو پیش کرو نا. ترجمہ ہے، مترجم یہ ہے، تو ترجمہ تو کوئی بھی چلو کرے گا. ماشاءاللہ میں قرآن میں لوگ تردید کر رہے ہیں ترجمے میں الٹا سیدھا، تو یہ حدیث میں ترجمہ نہیں کر سکتے. چلے میں آپ کو کنز الایمان سے پیش کر دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس سے معتبر کیا ہو سکتا ہے؟ ان اللہ عند علم الساعہ. اب کنز الایمان کا حوالہ پیش کروں گا. آپ بچائیں اپنے اعراض. کہاں پھنسائے بچانا کیا، حضرت تو بچے ہی ہیں. دیکھیں ٹھیک ہے وہی پتہ چل. ابھی تک آپ نے اللہ کے نبی کو ذلیل کہا. آپ کے اعلیٰ اس کو بچا آپ بتا نہیں سکے، بلکہ ان کو بچانے جا کر کے اللہ کے نبی کو اسلام سے نکال دیا. جناب آپ نے ان کو آپ کے اعلیٰ بچانا جا کر کے اللہ کے نبی کو ہی نکال دیا. نعوذ باللہ من ذالک، اسلام سے. استغفر اللہ معاذ اللہ. مولانا ذرا شرم آنی چاہیے آپ کو. اس طرح ایک دیکھو فون کاٹ کے بھاگا. سامعین دیکھیں، یہ حوالہ دیا نہیں ابھی تک اس نے. یہ کہا کہ میں لوڈ کر رہا ہوں. اس کو اللہ کے نبی کو ذلیل کہا اس کے مجدد نے. اور اس نے کہا کہ اگر کوئی مومن اگر اسلام سے نکل جائے ذلیل ہوگا کہ نہیں ہوگا. سامعین فیصلہ آپ کریں. میں نے ہدایت بخشش کا حوالہ پیش کیا اور میں نے کہا کہ تم یہاں کی عزت بعد ذلت پہ لاکھ و سلام، یعنی اللہ کے رسول نے کہا کہ ذلت کے بعد عزت ملی. تو اس نے کہا کہ اگر کوئی مومن اگر اسلام سے نکل جائے تو ذلیل ہوگا کہ نہیں ہوگا. استغفر اللہ معاذ اللہ. سامعین کیا آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ کوئی بھی معمولی کم سمجھ جو بچہ ہے اس کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اسلام سے نکالنے کی بات کر رہا ہے کہ اللہ کے اسلام سے نکل گئے تھے. اس لیے اس کے اعلیٰ حضرت نے نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دل پھٹ جائے گا کہ اپنے اعلیٰ کو بتانا جا کے اللہ کے نبی کو اسلام سے نکال رہا ہے یہ مولوی ہیں. جب میں کنز الایمان پیش کرنے کی بات کہی تھی میں نے، اب سامعین فون کاٹ کے بھاگا ہے. ارے مولوی ہیں بہت زور دکھا رہا تھا وہ قاسم صاحب کے سامنے. تیری حالت خراب ہو گئی نا. اس کی حالت دیکھیں سامعین، یہ فون کاٹ کے بھاگا. کیا مولانا فون کاٹے بھاگ رہے کیا بات؟ ہلو ہاں فون کاٹے کیوں بھاگ رہے جناب؟ ارے یار بھاگ نہیں رہا ہوں، تمہارے طرح میں فری نہیں ہوں، مجھے اور بھی کام ہے. کتابیں حضرت یہ فری نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کو اسلام سے نکال کے آپ جو نعوذ باللہ من ذالک نکالنے کا دعویٰ کیا آپ نے، اور اپنے مجد کو بچانے کے لیے جواب دینا پڑے گا. جواب دیں، ہدایت کے بخش سے جواب دیں. آپ دھوکہ دے رہے ہو دنیا کو اور جو مجھ پہ الزام لگا رہے ہو وہ تو لوگ سن لیں گے. ریکارڈنگ کر لیا ہوں جناب مولانا مولوی صاحب، ریکارڈنگ کر لیا ہوں اور لوگ فیصلہ کر لیں گے. آپ ذرا ایک کام کریں مولانا، ایسا نہیں چلے گا مولانا ایسا نہیں چلے گا. اس طرح آپ جو ہے اپنے چلیں آپ جواب دیں، ہدایت کے بخش کا جواب دیں. آپ جلیل الخال تم لوگ ہو گئے. یہاں تک کہ سعودی عربیہ میں اسماعیل امبیڈی بھی جلیل ہوئے جب اعلیٰ حضرت گئے تھے، جب حج کرنے کے لیے جب الزام لگایا تھا. کون بھی جلیل اور رسوا ہوئے. کون مکہ کے سامنے، اور ہندوستان میں بھی ہو رہے ہو، قیامت بھی ہو. ٹھیک ہے. یہ کنزلی مان لے لیں. آپ کنزلی مان لے لیں، جس کو ذلیل کہنے کہہ لیں. جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو تمہارا مجدد نے ذلیل کہا، تم نے بھی مان لیا. اس کو بچانا جا کے اللہ کے وسلم کو جو اسلام سے ایمان سے خارج کرنے کی تم نے ناکام کوشش کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اب تمہیں میں حوالہ دے رہا ہوں، تم اس کو جو ہے بتاؤ کہ جو خالص الاعتقاد میں لکھا ہے علوم خمسہ کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا،
اب میں یہ دے رہا ہوں، دیکھو سورہ لقمان 21 پارہ، ٹھیک ہے، ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، اور اتارتا ہے میں یعنی بارش، اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے، اور کوئی نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں مرے گی، بے شک اللہ جاننے والا بتانے والا ہے۔ سامعین، جب میں نے حوالہ بھیجا بخاری شریف کا تو بول رہا ہے کہ اصل متن ہے، اب میں تمہارے جو اصل ہے وہ بھیج دیا ہوں۔ اب جواب دے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں ہے، اللہ خود فرما رہا ہے، میں نے ثابت کیا۔ اب دوسرا حوالہ میں دے رہا ہوں تیرے کو، اب یہ مسند امام احمد بن حنبل، یہ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے، دیکھ یہ بھی میں پڑھ دوں کیا، لکھا ہے دیکھیں، ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ اب حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، تمہارے نبی کو ہر چیز کی کنجیاں دے دی گئی ہیں سوائے 5 چیزوں کے، وہ 5 چیز کیا ہے؟ وہی ہے، ٹھیک ہے، ہاں، کہ انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے، کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس علاقے میں مرے گا، بے شک اللہ ہی جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے تمہارا کنز الایمان بھیجا جس پر سعودی عرب کے اندر پابندی لگائی گئی ہے۔ اب خالص الاعتقاد میں جو عقیدہ ہے قرآن کے خلاف ہے، میں نے حدیث پیش کیا، بخاری کے خلاف ہے، احمد بن حنبل کا حوالہ پیش کیا، فقہا کے خلاف ہے، ائمہ کے خلاف ہے۔ اب بتاؤ تم اپنے مجدد کو جو قرآن کا مخالف ہو، حدیث کا مخالف ہو، فقہا کا مخالف ہو، اس کو بچانے جا کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی توہین کر دی تم نے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، مولوی صاحب یہ ہے تمہاری اوقات۔ بڑے ڈینگے مار رہا تھا وہاں پہ۔ سامعین، ایک کوئی قاسمی صاحب ہیں، نکاح پڑھانے آئے تھے، تو بڑے زور سے آیا اور جھگڑا کیا، نکاح پڑھانے نہیں دیا کہ تمہارا عالم کافر ہے، تمہارا اشرف التھانوی کافر ہے۔ آج دیکھیں سامعین، اس کے گھر سے ہم نے اپنے اکابر کو مسلمان ثابت کیا، لیکن اس کی اوقات نہیں ہے کہ ان کو کافر ثابت کر سکے۔ ثابت کر دیا سامعین، یہ کتنا بے بس لاچار ہے۔ دیکھیں یہ بڑا مولوی بنتا تھا، حدیث جھاڑتا تھا، حدیث وہاں جھاڑتا تھا۔ آج اس کی اوقات دیکھیں سامعین، بھاگا فون کاٹ کے 2 مرتبہ۔ یہ منظور القادری ہے۔ مولانا دیکھیں، ہیلو جی بولیں، مولانا منظور القادری صاحب۔ ہاں ہلو جی بولیں۔ ہاں جو شعر پڑھے تھے، جی ہاں جو شعر پڑھے تھے جس کا جواب کہے تھے، کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ اس میں نبی کی شان میں جو گستاخی آپ لوگ کرتے ہو، اس کا جواب سنو۔ ہم کرتے ہیں، ہم نے کیا گستاخی مولانا؟ سنو یار، کرتے ہو، رات دن کرتے ہو، ابھی بھی کی ہو۔ اس شعر میں سنو۔ اچھا، اس شعر میں کثرت و عزت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور قلت سے مراد نور ہدایت ہے، جبکہ ذلت سے مراد کفر و دلالت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کفر و دلالت کا بول بالا تھا، اور نور ہدایت سے نام نور ہدایت، دیکھو بول بالا تھا، اور نور ہدایت بے نام، وہ نہیں، اس پر نہیں، میں اس پر آؤ، ہاں اس پر آؤ، اس کا جواب ہی بتا رہے ہیں۔ سنو تو نور ہدایت، مولانا حوالہ دو مولانا، حوالہ دے رہے ہیں، سنو تو اس کی پہلے تشریح سنو، پہلے حوالہ دو مولانا۔ مولانا اسکرین بھیجو، مولانا اسکرین بھیجو، پوری بات سننے میں دقت ہو رہی ہے۔ نہیں، حوالہ دے کے بھیجو، کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ ریکارڈنگ کر رہا ہوں مولانا، کہاں سے دے رہے ہیں حوالہ؟ اس کو بھی ڈالتا ہوں مولانا، حوالہ کہاں سے دے رہے ہیں؟ ارے حوالہ بھی دے رہا ہوں، وہ بھی سنو نا۔ کہاں سے، کس کتاب سے؟ تشریح سنو نا، کتاب کا نام بتاؤ مولانا۔ کہہ رہے ہو کہ نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، اس کی تشریح پہلے سنو۔ مولانا کتاب دو نا، مولانا کتاب دو، کہاں سے دے رہے ہیں آپ؟ ارے تشریح تو سنو، تشریح کریں گے مولانا، ٹھیک ہے آپ تشریح کریں، میں منع نہیں کر رہا ہوں مولانا، مجھے تشریح چاہیے، لیکن آپ مجھے اس کا حوالہ دیں، کہاں سے بول رہے ہیں آپ مجھے؟ مولانا مجھے اسکین تو دینا، آپ کس کتاب سے حوالہ دے رہے ہیں، مجھے آپ اسکین نہیں دیں گے آپ؟ بات تو سنو، پہلے تو تشریح سنو، پہلے زبانی بات سنو۔ لیکن مولانا تشریح کہاں سے کر رہے ہیں آپ؟ مجھے تشریح حوالہ تو بھیجے نا، جس بھی کتاب سے آپ بھیج رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنے مجدد بچانے کی کوشش کر، اللہ کے نبی کو ذلیل کہا، اور آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اسلام سے نکالنے کا دعویٰ کیا، اصل معاذ اللہ، استغفر اللہ، تو آپ تو حوالہ مجھے دیں گے نا، پہلے اسکین مجھے دیں، پہلے مجھے اسکین دیں، مولانا گالی نہ دیں، مجھے حوالہ دیں۔ آپ اپنی زبان زیب سے کچھ بولیں گے، یہ معتبر نہیں ہوگا۔ آپ اپنے اعلیٰ حضرت کے مقابلے میں اپنے مسلک کے بڑے بڑے علماء کو نہیں مان رہے ہیں۔ آپ نے کہا میں صرف اعلیٰ حضرت مانتا ہوں، تو بتائیں جب آپ کے نزدیک آپ کے اعلیٰ حضرت معتبر نہیں ہے تو آپ کیسے معتبر ہو جائیں گے؟ بتائیں نا مولانا منظور القادری صاحب۔ عبدالحکیم شرف قادری معتبر نہیں ہے، نقی علی کو آپ نے غیر معتبر کر دیا، اللہ کے نبی کو خطا کار مانا، اسے گناہ گار مانا اس نے،
اور آپ نے دوسرے کے یہ شیخ الاسلام گوٹھلی کو غیر معتبر کر دیا، کتنے علماء کو آپ نے جو ہے پھر مہر صاحب کو آپ نے غیر معتبر کر دیا. آپ نے کہا کہ میں صرف اعلیٰ حضرت کو مانتا ہوں. تب آپ کے نزدیک آپ کے اعلیٰ حضرت کے علاوہ بڑے بڑے علماء جن کی تائید عبدالحکیم شریف قادری جیسے حسام الحرمین میں ان کو نہیں مانتے، تو آپ کی بات کون مانے گا؟ آپ معتبر کیسے ہوں گے؟ اس لیے میں حوالہ مانگ رہا ہوں. حوالہ دیں مجھے، جی حوالہ دیں. ہیلو، بھاگ گئے سامعین. دیکھو سامعین، یہ مولوی میں جب اشعار پڑھا میں نے کہ عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، تمہاری کتاب کے اندر تمہارا مجدد نے اللہ کے نبی ذلیل کہا، تو اس نے ایک مثال دینے کی کوشش کی کہ اگر کوئی شخص کوئی مومن اگر اسلام سے نکل جائے ذلیل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ استغفر اللہ. ابھی آیا ہے بہت، فون کر 2 مرتبہ فون کر دے بھاگا. یہ ابھی آیا ہے سامعین، کوئی حوالہ لے کے آیا ہوگا نا، تو اپنی جب یہ اس کے نزدیک اس کے بڑے بڑے علماء معتبر نہیں ہے تو یہ کیسے معتبر ہو جائے گا؟ اس کی بات میں کیسے مانوں؟ مجھے حوالہ بھیج، دلیل سے قائل کر اور دلیل سے جواب دے اور دلیل سے اپنا ایمان ثابت کر، اپنے مجدد کا ایمان ثابت کر. لفاظی کر کے ایمان ثابت ہوتا جناب. دو حوالہ دو. ہیلو، یہ کتنے اسپیڈ میں بھاگا دو نہیں، اس کی اوقات نہیں ہے بھائی محترم. میں اتنی بڑی اس نے گستاخی کی. جب میں نے ہدایت کی بخشش پیش کی اور میں نے کہا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے اعلیٰ حضرت کے علاوہ کسی کو نہیں مانوں گا. بولے میں چلو ٹھیک ہے، تمہارا اعلیٰ حضرت نے یہ گستاخی کی ہے، کیا کرو گے تم؟ تو بول رہا ہے کہ یہ عزت بعد ذلت، جو ذلت جو ہے کہ کوئی آدمی اگر مومن اگر گناہ کر لے اور اسلام سے نکل جائے تو کیا وہ عزیز رہے گا؟ ذلیل ہوگا. بولا تم نے اللہ کے رسول کو اسلام سے نکال دیا. بول رہا ہے میں نبی کی بات کہاں کہہ رہا ہوں. بولا نبی کی بات چل رہی ہے، تو کہاں گیا؟ تو وہاں گیا کیوں؟ تو نے مثال دیا نبی کے اوپر. دیکھو بھاگا کس طرح. ایسے تو بہت کال آتا ہے، ہر منٹ میں کال آتا ہے. ارے ہاں، تو بہت یہ کرتے ہیں لوگ تو، اور بہت رسوا، جتنی جلدی آتے ہیں اسپیڈ سے اتنی دیر بھاگتے ہیں لوگ. ایک لوگ آنے میں دیر نہیں کرتے، بھاگنے میں دیر نہیں کرتے. کتنے بڑے کمینے ہیں دیکھو یار. مطلب کوئی حوالہ لے کے نہیں آیا ہو، اس لیے بھاگا فون کاٹ کے، پھر بھاگا فون کاٹ کے. اس کی تقدیر میں بھاگنا ہی ہے بھائی. اس نے وہاں کہا کہ تم لوگ کافر ہو، نکاح نہیں پڑھا سکتے. ہم اہل سنت کے نزدیک تم کافروں کا نکاح جائز نہیں، حرام ہے. تو آپ بتائیں، میں نے اسے کافر ثابت کیا ہے اور اس نے اپنے دعوے پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک اسلام سے نکالنے کا دعویٰ کیا ہے، اپنے جملے سے دعویٰ کیا ہے. بتائیں، جب یہ اس کے اصول کے مطابق یہ ہمارے نزدیک مسلمان نہیں، کافر ہے، گستاخ ہے، اللہ کے نبی کی گستاخی کرنے والا، توہین کرنے والا ہے. تو یہ اگر کسی کا نکاح پڑھائے، نکاح کیسے ہوگا؟ یہ جس کی بھی نکاح پڑھایا ہے اس مجلس میں، اس کا نکاح نہیں ہوا. اور اگر بغیر نکاح تجدید کے اگر وہ ملے گا اپنی بیوی سے تو زنا اور اس کی اولاد الزنا حرامی ہوگی. بھاگا فون کاٹ کے مر گیا. اور کچھ نہیں ہے، بس اعتراض کرنا ہے فالتو کا، بس خالی فتویٰ لگانا ہے اور کچھ نہیں. جی، کفر کے فیکٹری بنائی ہے. تکفیری مسیح سے ہاتھ تھما گئے اس کے مجدد نے. بس جو بھی سامنے دیکھے اپنے علاوہ سب کو کافر کہتے رہو بس.